السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ پرویز مشرف کی کتاب سب سے پہلے پاکستان کا یہ حصہ سوم ہائی جیکنگ ہے۔ باب نمبر 12 سری لنکا سے واپسی۔ سر پائلٹ آپ کو کاک پٹ میں بلا رہے ہیں۔ میرے ملٹری سیکرٹری ندیم تاج نے سرگوشی کے انداز میں مجھے بتایا۔ میں اپنے خیالات میں مگن تھا لیکن ان کی آواز میں عجلت محسوس ہونے پہ مجھے جھٹکا سے لگا۔ اب کیا ہوا؟ میں نے سوچا۔ اگر پائلٹ کو مجھے کاک پٹ سے ہوائی جہاز کی زمین پہ اترنے کا منظر ہی دکھانا مقصود تھا تو ان کا پیغام اتنے پر اصرار طریقے سے نہ دیا جاتا۔ میرا انوشتہ تقدیر ہر تھوڑے عرصے میں بدلتا رہتا تھا۔ ایک بار پھر مجھے احساس ہو رہا تھا کہ شاید مقدر کی لکیر پھر اپنی جگہ بدلنے والی ہے۔ ہم کولمبس سے عام کمرشل پرواز پر تھے اور کراچی اترنے کی تیاری میں 8000 فٹ تک اتر آئے تھے۔ نشست بند باندھ لینے اور سگریٹ نوشی سے پرہیز کرنے کے اعلانات روشن کر دیے گئے تھے اور میں زمین پہ جگمگاتی ہوئی روشنیاں دیکھ سکتا تھا۔ کولمبو میں ایک بارانی طوفان کی وجہ سے رن وے پانی سے بھر گیا تھا اور ہمارے جہاز نے 40 منٹ تاخیر سے پرواز کی۔ راستے میں مالدیو کے شہر والے کے ہوائی اڈے پہ مسافروں کی ڈیوٹی فری خریداری نے پرواز کی تاخیر میں اور اضافہ کر دیا۔ دونوں جگہ کی تاخیر حسن اتفاق ثابت ہوئی۔ اس کے علاوہ ہماری پرواز حسب معمول تھی۔ مجھے اس بات کا گمان بھی نہیں تھا کہ یہ کتنے اہم واقعات سے بھرپور ہوگی۔ مجھے زمین پہ ہونے والے واقعات کی بھنک تک نہیں پڑی جن سے نہ صرف میرا مقدر بدل جانا تھا بلکہ میرے ملک کی تقدیر بھی۔ یہ 12 اکتوبر 1999 کا دن تھا۔ وقت 6:45 بجے شام پرواز PK 805 تھی۔ ہوائی جہاز ایک ایئر بس تھی۔ اس پر 198 مسافر سوار تھے جن میں اسکول کے بہت سے بچے بھی تھے۔ ہم 10 منٹ کے اندر اندر زمین پہ اترنے والے تھے۔ وہاں سے اڑنے اور شام کے کھانے کے بعد بچوں میں سے کچھ جہاز کے اگلے حصے میں آئے اور میرے ساتھ فوٹو کھنچوائے اور آٹوگراف لیے۔ میں بچوں سے مل کر ہمیشہ خوش ہوتا ہوں۔ ان کے خیالات نئے نئے ہوتے ہیں اور وہ چیزوں کو ذرا مختلف زاویوں سے دیکھتے ہیں۔ بڑوں کے مقابلے میں وہ شکی کم اور کشادہ دل زیادہ ہوتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد جہاز کے اندر روشنیاں مدھم کر دی گئیں اور سب اپنی اپنی جگہ آرام کرنے لگے۔ جہاز کے انجن کی دھیمی دھیمی آواز نے لوگوں کو سکون دیا اور وہ یا تو اپنے خیالات میں مگن ہو گئے یا سونے کی تیاری کرنے لگے۔ صاحبہ نے بھی جو میرے پاس ایک کھڑکی کی طرف بیٹھی تھیں اپنی آنکھوں کو روشنی سے بچانے کے لیے ڈھانپ لیا اور سو گئیں۔ میں اپنے خیالات میں گم تھا۔ جہاز کے اندر سب کچھ ٹھیک اور پرسکون تھا۔ سر پائلٹ آپ کو کاک پٹ میں بلا رہے ہیں، میرے ملٹری سیکرٹری نے دوبارہ کہا اور اس دفعہ ان کی آواز اور زیادہ پراسرار تھی۔ یقیناً کوئی نہ کوئی عجیب و غریب بات ہو رہی تھی۔ انہوں نے مجھے ہوائی جہاز کے اگلے حصے میں بلایا اور خبر سنائی۔ پائلٹ نے انہیں مطلع کیا تھا کہ جہاز کو پاکستان کے کسی بھی ہوائی اڈے پہ اترنے کی اجازت نہیں تھی اور کہا گیا تھا کہ وہ پاکستان کی فضائی حدود سے فوراً باہر چلا جائے۔ جہاز میں صرف 1 گھنٹے اور 10 منٹ کا ایندھن باقی تھا۔ یہ خبر اتنی ناقابل یقین اور لایعنی تھی کہ مجھے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے فوراً ہی ایک اسٹیورڈ سے کہا کہ وہ کاک پٹ کا دروازہ بند کرے، پردہ کھینچ دے اور کسی کو اندر نہ آنے دے تاکہ مسافروں کو یہ معلوم نہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے، ورنہ وہ سخت دہشت زدہ ہو جائیں گے۔ میرے ADC اور ملٹری سیکرٹری دونوں نے مجھے بتایا کہ وہ کراچی کے کور کمانڈر اور ان کے عملے سے 3 مختلف موبائل نمبروں پہ بات کرنے کی مسلسل کوشش کر رہے ہیں تاکہ معلوم کریں کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ رابطہ قائم نہیں کر پا رہے، حالانکہ انہوں نے جہاز کے مختلف حصوں میں جا کر سگنل ڈھونڈنے کی بھی کوشش کی۔ انہوں نے PIA کے ریڈیو سسٹم سے بھی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ اس طرح مجھے بلانے تک 15 منٹ کا قیمتی ایندھن استعمال ہو چکا تھا۔ جب میں کاکپٹ میں داخل ہوا اور کپتان سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، تب انہوں نے مجھے بتایا کہ ایئر ٹریفک کنٹرول جہاز کے کراچی میں اترنے کی اجازت نہ دینے کی وجہ نہیں بتا رہا بلکہ مسلسل اصرار کر رہا تھا کہ جہاز کو پاکستان کی فضائی حدود سے فوری طور پہ باہر لے جائیں اور اسے کسی غیر ملک میں اتاریں۔ سر میرا خیال یہ ہے کہ اس کا آپ کی ذات سے کوئی تعلق ہے، اس نے کہا، اور یہ واقعی اب کافی عیاں تھا۔ پائلٹ کو پاکستان کی سول حکومتوں اور فوج کے درمیان تناؤ کی تاریخ معلوم تھی۔ اس کے باوجود پائلٹ کا بیان مجھے ایک ناگوار جھٹکے کی طرح لگا۔ مجھے معلوم تھا وہ صحیح کہہ رہا ہے، لیکن ایئر ٹریفک کنٹرول ایک عام کمرشل پرواز کو کراچی میں یا کہیں اور اترنے کی اجازت کیوں نہیں دے رہا؟ میں صرف یہی سوچ سکتا تھا کہ وزیر اعظم نواز شریف نے میرے خلاف کوئی قدم اٹھایا ہے جو بہت سی معصوم زندگیوں کو خطرے میں ڈال رہا تھا۔ مجھے یہ پورا قصہ تب تک معلوم نہ ہوا جب تک یہ ڈرامہ جو فضا میں کھیلا جا رہا تھا اختتام پذیر نہ ہو گیا۔ ہمارے پاس بمشکل 1 گھنٹے کی پرواز کا ایندھن رہ گیا ہے، پائلٹ نے مجھے بتایا۔ ان کی آواز میں مایوسی اور اضطراب تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ دوبارہ ایئر ٹریفک کنٹرول سے پوچھے کہ اترنے کی اجازت کیوں نہیں دی جا رہی، خصوصاً جب جہاز کا ایندھن اتنا کم رہ گیا تھا۔ پائلٹ نے کنٹرول ٹاور سے پوچھا اور 4-5 منٹ بعد، جبکہ ہم ابھی کراچی کی طرف ہی پرواز کر رہے تھے، جواب آیا، 21,000 فٹ کی بلندی پر جاؤ اور پاکستان سے باہر نکل کر کہیں بھی چلے جاؤ۔ دوبارہ انہوں نے کوئی وجہ بتانے سے انکار کر دیا۔ انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ ہم کہاں جائیں گے۔ انہوں نے پائلٹ سے یہ تک کہا کہ وہ اپنی کمپنی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن سے ہدایات لیں۔ یہ انتہائی بےہودگی تھی۔ PIA کی انتظامیہ اسے کیا بتا سکتی تھی؟
ایئر ٹریفک کنٹرول نے یہ بھی رائے دی کہ ہم ممبئی، عمان، ابو ظہبی یا بندر عباس میں یعنی کسی بھی جگہ چلے جائیں سوائے دبئی کے۔ انہوں نے پائلٹ کے مطلع کیا کہ پاکستان میں تمام ہوائی اڈوں کو حکم دے دیا گیا ہے کہ ہمارا ہوائی جہاز کہیں بھی نہ اتر پائے۔ یہ پوری صورتحال انتہائی انسانیت سوز اور بے رحمانہ معلوم ہوتی تھی۔ بھارت ہمارے سب سے زیادہ نزدیک تھا اور غالباً ہمارے لیے وہاں جانے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہ تھا، کیونکہ ہمارے پاس ایندھن اتنا کم رہ گیا تھا کہ اس کے نتیجے میں ہم اپنے سب سے خطرناک دشمن، جس کے ساتھ ہم نے 3 بڑی بڑی جنگیں لڑی ہیں، کے ہاتھوں میں چلے جاتے۔ یہ ناقابل یقین تھا کہ اس قسم کا حکم پاکستان کے حکام سے پاکستان کی اپنی قومی ہوائی کمپنی کے جہاز کو آئے، جس میں پاکستان آرمی کا سربراہ اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی سوار تھا۔ ایئر ٹریفک کنٹرول کی یہ جرأت نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ بغیر اعلیٰ حکام کی منشا کے اس قسم کے بیہودہ اور غداری پر مبنی احکامات صادر کرے۔ مجھے اپنی فوج پہ مکمل اعتماد تھا اور فوج میں بغاوت کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ جو کچھ بھی ہوا یا جو کچھ بھی ہو رہا ہو، فوج کبھی اس بات کو برداشت نہیں کرے گی کہ اس کے سربراہ کو بھارت کے ہاتھوں میں دے دیا جائے۔ یہ صرف سیاسی حکمرانوں کی طرف سے ہو سکتا تھا اور وزیر اعظم کے علاوہ کوئی ایسی شدید اور سخت احکامات نہیں دے سکتا تھا۔ آرمی چیف کو ہٹا دینا ایک بات ہے، لیکن اس کے ہوائی جہاز کو اغوا کر کے بھارت بھیجنا ایک انتہائی شیطانی فعل ہے۔ حیرت ہے کہ نواز شریف کو یہ خیال تک نہیں آیا کہ فوج کے خلاف ان کا اقدام بھارت کی ایک بہت بڑی فتح ہوگی۔ میں اب بھی سخت حیرت زدہ ہوں کہ ان کے دماغ میں یہ نہیں آیا کہ یہ کتنی بڑی تحقیر اور خجالت ہوگی کہ پاکستان آرمی ان کی اپنی فوج کا سربراہ دشمن کے ہاتھ میں دے دیا جائے۔ پاکستان کے عوام اس کو بہت بدترین غداری سمجھتے تھے۔ اب میں یہ سمجھ گیا تھا کہ ہم نہ صرف زمین سے یہ ساتھ ٹکرانے کی راہ پر تھے، بلکہ وزیر اعظم نواز شریف کی حکومت سے بھی۔ ہم کہاں جا سکتے ہیں؟ میں نے پائلٹ سے پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ احمد آباد یا عمان جا سکتے ہیں، لیکن ہمیں فوری فیصلہ کرنا تھا کیونکہ ہمارا ایندھن تیزی سے ختم ہو رہا تھا۔ بھارت تو میری لاش پر سے گزر کر ہی جانا ہوگا، میں نے غصے میں جواب دیا۔ کاکپٹ میں ذہنی دباؤ بڑھ رہا تھا، لیکن میں نے اپنے آپ کو قابو میں رکھا۔ میں نے اپنی کمانڈو کی سخت تربیت اور فوجی ملازمت کے دوران جان بوجھ کر اپنے آپ کو ایسی تربیت دی کہ کسی بھی غیر معمولی صورتحال میں خوفزدہ نہیں ہوتا۔ موت کے بارے میں میرا یہی یقین ہے کہ اگر آنی ہے تو ضرور آئے گی۔ میں تقدیر پر تو یقین رکھتا ہی ہوں، لیکن اپنے جذبات کو بھی قابو میں رکھ سکتا ہوں۔ اگر آپ کسی ہنگامی صورتحال میں صحیح طرح نہیں سوچ سکتے تو اس صورتحال سے کامیابی کے ساتھ نمٹنے کے امکانات ختم ہو جاتے ہیں۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ہمیں کیوں نہیں اترنے دے رہے ہیں۔ میں نے کہا، یہ ایک معمول کی پرواز ہے، اسے کسی دوسری جگہ لے جایا جا سکتا ہے۔ پائلٹ نے میرا سوال ایئر ٹریفک کنٹرول کو دہرایا، پھر 4-5 منٹ کا تکلیف دہ وقفہ ہوا۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ جواب آنے میں اتنی دیر اس وجہ سے لگتی تھی کہ امکانہ وجوہات کی بنا پر سوال کئی لوگوں سے ہو کر گزرتا تھا۔ پائلٹ کا سوال ایئر ٹریفک کنٹرول کو جاتا، جہاں سے وہ سول ایویشن کے ڈائریکٹر جنرل کے چیف آف سٹاف کو جاتا۔ وہ اس سوال کو اپنے افسر بالا کو یعنی ڈی جی سول ایویشن کو بھیجتا تھا، جو وزیر اعظم کے ملٹری سیکرٹری سے اسلام آباد میں فون کر کے پوچھتا تھا، اور پھر ملٹری سیکرٹری اس سوال کو وزیر اعظم کے پاس لے جاتا تاکہ ان کا جواب حاصل کر سکے۔ اس طرح پائلٹ سے لے کر وزیر اعظم تک 6 لوگ اس سوال و جواب حلقے میں تھے، اور اگر مجھے بھی شامل کر لیں تو 7 لوگ۔ نواز شریف آرام سے سوچنے والے تھے، وہ ہر جواب پہ غور کرتے ہوں گے اور پھر وہاں موجود اپنے ساتھیوں سے رائے لیتے ہوں گے۔ یہ ایک انتہائی خطرناک کھیل تھا جو بلا شبہ وزیر اعظم کے دماغ کی ایک طرح معلوم ہوتا تھا۔ سوال و جواب کے اتنے سست رو طریقہ کار میں انتہائی قیمتی وقت اور ایندھن ضائع ہو رہا تھا۔ تاریخ میں یہ پہلا واقعہ ہے کہ کسی آدمی نے زمین پر بیٹھے بیٹھے محو پرواز ایک ہوائی جہاز کو اغوا کر لیا ہو، اور وہ بھی کوئی معمولی آدمی نہیں بلکہ ایک وزیر اعظم ہو جس نے اپنے ملک کے عوام کی زندگیوں کی حفاظت کرنے کی قسم کھائی ہو۔ جواب کا انتظار کرنے کے دوران جب ہم 21,000 فٹ کی بلندی پر پہنچ گئے تو جواب یہ آیا کہ تم پاکستان میں کہیں بھی نہیں اتر سکتے ہو، تمہیں پاکستانی فضائی حدود کو فوراً چھوڑ دینا ہے۔ ہمیں یقین نہ آیا، کیسے مجھ سے چھٹکارا پانے کے لیے وہ واقعی ہم سب کو مارنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اب پائلٹ نے ایک اور خبر سنائی کہ وہ 21,000 فٹ کی بلندی پر چڑھتے ہوئے ہم نے اتنا ایندھن خرچ کر دیا تھا کہ اب ہمارے پاس پاکستان سے باہر جانے کے لیے ایندھن باقی بچا ہی نہیں۔ اب یہ ممکن ہی نہیں، پائلٹ نے بتایا۔ ماحول مزید کشیدہ ہو گیا۔ عنقریب ہمارے پاس صرف ایک ہی راستہ ہوگا، وہ یہ کہ جہاز کو کہیں نہ کہیں اتار لیں۔ ایئر ٹریفک کنٹرول کو بتاؤ کہ ہمارے پاس ایندھن ختم ہو رہا ہے اور باقی ماندہ ایندھن پاکستان سے باہر جانے کے لیے ناکافی ہے۔ میں نے پائلٹ سے کہا، نہیں، اس فضول آدمی کو بھول جاؤ۔ میرے ذہن میں خیال آیا، اور تم کراچی میں اترو۔ ہوائی جہاز پر 200 سے زیادہ مسافر سوار ہیں اور ہم لوگ کراچی میں ہی اتریں گے، چاہے انہیں اچھا لگے یا برا۔ ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی جب ایئر ٹریفک کنٹرول اپنی بات پہ ڈٹا رہا، بغیر کسی جھجک کے یا آواز میں لغزش کے۔ ایئر ٹریفک کنٹرولر نے ہمارے پائلٹ کو بتایا کہ پاکستان کے تمام ہوائی اڈوں کی روشنائیاں بجھا دی گئی ہیں اور کراچی کے رن وے پہ آگ بجھانے والے 3 انجن کھڑے کر دیے گئے ہیں۔ کراچی میں اترنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ جہاز حادثے کا شکار ہو جائے گا، پائلٹ نے مجھے صاف صاف بتایا۔ کاکپٹ میں تناؤ کی کوئی انتہا نہ تھی، لیکن سب خاموشی سے برداشت کر رہے تھے۔ میں غصے میں تھا، لیکن میرے لیے اپنی آواز و حرکات و سکنات پہ قابو رکھنا بہت ضروری تھا۔
ہمارے لیے یہ اچھا نہ ہوتا اگر پائلٹ یا کاکپٹ کے باقی عملے کی توجہ اپنے کام سے ہٹ جاتی۔ سخت آزمائش کے دوران ان سب کا پرسکون رہنا اور پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ ڈٹے رہنا قابل ستائش ہے۔ میں نے پائلٹ سے کہا کہ وہ ایئر ٹریفک کنٹرول کو پھر سے بتائیں کہ ہم پاکستان کی فضائی حدود سے باہر نہیں جا سکتے کیونکہ ہمارے پاس ایندھن کافی مقدار میں نہیں تھا۔ ہم کسی اور ملک کی طرف نہیں جا سکتے، تو ہمیں کراچی میں اترنے کی اجازت دو۔ پھر ہمارے مقدر کا فیصلہ ہونے سے چند منٹ پہلے بتایا گیا کہ ہم نواب شاہ جا سکتے ہیں۔ نواب شاہ، جو کراچی سے 100 میل دور شمال میں صوبہ سندھ کے ریگستان میں ایک اوس درجے کا شہر ہے۔ کیا ہمارے پاس وہاں جانے کے لیے ایندھن ہے؟ میں نے پائلٹ سے پوچھا۔ انہوں نے جواب دیا، سر میں وہاں بمشکل پہنچ ہی جاؤں گا۔ ٹھیک ہے نواب شاہ چلو۔ شام کے 7:30 بجے تھے اور مجھے کاکپٹ میں بلائے ہوئے 45 منٹ گزر چکے تھے۔ ہم نواب شاہ کا نصف راستہ طے کر چکے تھے کہ ہوائی جہاز کے ریڈیو سے آواز آئی اور اچانک ہمارے پائلٹ کو کراچی واپس اترنے کے لیے کہا گیا۔ ہمارے پائلٹ کو یقین نہیں تھا کہ جہاز پہ کراچی پہنچنے کے لیے ایندھن کافی ہوگا یا نہیں۔ انہوں نے اپنے ایندھن کا حساب لگانا شروع کیا اور ساتھ ساتھ یہ بھی فکر کر رہے تھے کہ آیا وہ اپنا حساب صحیح بھی لگا رہے ہیں یا نہیں۔ ہم میں کوئی بھی احکامات کی اس اچانک تبدیلی سے مطمئن نہیں تھا۔ کس نے ہمیں غیر متوقع طور پہ کراچی میں اترنے کی اجازت دی؟ یہ آخری لمحے میں سوچ کیسے تبدیل ہوئی؟ زمین پہ خطرہ تھا لیکن کہاں؟ جب ہم سوچ رہے تھے کہ اس تبدیلی کے اغراض و مقاصد کیا ہو سکتے ہیں، اس وقت پائلٹ جلدی اپنا حساب لگایا تھا۔ کراچی کے قومی ڈویژن کے میجر جنرل ملک افتخار علی خان نے جہاز کے ریڈیو کے ذریعے رابطہ کیا۔ چیف سے کہیں کہ وہ واپس آ جائیں اور کراچی میں اتریں، انہوں نے پائلٹ کو بتایا۔ حالات اب قابو میں ہیں۔ مجھے اب بھی شبہ تھا اور میں نے افتخار سے خود بات کی۔ مجھے تصدیق کرنی تھی آیا واقعی وہی تھے یا کوئی ان کی آواز میں بات کر رہا تھا۔ میں اس بات کو بھی یقینی بنانا چاہتا تھا کہ ان پہ دباؤ ڈال کر ہمیں واپس بلانے کے لیے تو نہیں کہا گیا۔ ایسا پہلی بار ہوا کہ میں نے ہوائی جہاز کے ریڈیو سے کسی سے بات کی تھی۔ کور کمانڈر کہاں ہیں؟ میں نے پوچھا۔ سر کور کمانڈر VIP لاؤنج میں ہے، وہ گیٹ پہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں اور میں ایئر ٹریفک کنٹرول روم میں ہوں۔ کیا معاملہ ہے؟ سر مجھے یقین ہے کہ آپ کو معلوم نہیں لیکن تقریباً 2 گھنٹے پہلے آپ کی ریٹائرمنٹ کا اعلان ہوا تھا۔ لیفٹیننٹ جنرل ضیاء الدین بٹ کو چیف آف آرمی سٹاف بنا دیا گیا تھا۔ وہ آپ کے جہاز کو کہیں اور بھیجنے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ آپ یہاں نہ اتریں، لیکن اب آرمی آ گئی ہے اور ایئرپورٹ سنبھال لیا ہے۔ آپ واپس آ جائیے، تفصیلات آپ کو بعد میں بتائیں گے۔ میں مزید مطمئن ہونا چاہتا تھا۔ تم میرے کتوں کے نام بتا سکتے ہو؟ میں نے پوچھا کیونکہ مجھے معلوم تھا وہ انہیں جانتے تھے۔ اگر یہ کوئی اور تھا جو ان کی آواز بنا کر بول رہا تھا یا وہ کسی دباؤ کے تحت بول رہا تھا تو وہ یا تو نام نہیں بتا سکتا تھا یا از حد صحیح نام نہیں بتائے گا۔ ڈاٹ اینڈ بڈی سر، اس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جواب دیا۔ اس تناؤ کے درمیان بھی میں ان کی آواز میں ایک قسم کا اطمینان محسوس کر سکتا تھا۔ شکریہ افتخار، میں نے کہا۔ محمود اور عزیز سے کہو کہ کوئی بھی ملک چھوڑ کر نہ جانے پائے۔ محمود احمد راولپنڈی میں 10 کور کمانڈر تھے اور محمد عزیز چیف آف جنرل سٹاف، دونوں لیفٹیننٹ جنرل تھے۔ میں پائلٹ کی طرف مڑا اور اس سے ایندھن کی صورتحال دریافت کی۔ کیا میں کراچی واپس لے جا سکتے ہو؟ ہم نصف راستے میں ہیں اور بمشکل پہنچ سکتے ہیں، لیکن سر آپ کو فوراً یہ فیصلہ کرنا ہے۔ اگر راستے میں خراب موسم ملا تو بہت ممکن ہے کہ ہم حادثے کا شکار ہو جائیں۔ تو پھر کراچی چلیں، میں نے کہا۔ اگلے چند منٹ سخت تشویشناک اور تکلیف دہ تھے، جیسا کہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ راستے کی تھوڑی سی تبدیلی، ہوا میں تندی اور موسمی خرابی کے معنی ہوتے ہیں کہ ہمارا ایندھن ختم ہو جاتا اور ہم حادثے کا شکار ہو جاتے۔ ہر چیز کا دار و مدار ہمارے بنا کسی خرابی کے زمین پر اترنے میں تھا۔ میں اپنی سیٹ پہ واپس آیا اور صحبا کو فکر مند پایا۔ انہوں نے ایک اسٹیورڈ کو، جس کا رنگ فق تھا، گزرتے ہوئے دیکھا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اس نے جن بھوت دیکھ لیا ہو، صحبا نے مجھے بتایا۔ جب میرے ADC نے مجھے ایک سگریٹ پیش کیا اور میں نے لے لیا تو صحبا سمجھ گئی کہ ضرور کوئی گڑبڑ ہے، کیونکہ میں عام طور پہ سگریٹ نہیں پیتا۔ گو کہ پہلے ساری دنیا کے ٹیلی ویژن پر میری ایک فلم دکھائی گئی تھی جس میں میرے ہونٹوں سے ایک سگریٹ لٹکی ہوئی تھی اور ایک پستول میرے ہاتھ میں تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ جہاز میں تمباکو نوشی ممنوع ہے، اس وجہ سے میں نے سیٹ کی دوسری طرف بیٹھی خاتون سے پوچھا کہ انہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ کراچی گرامر اسکول کے پرنسپل مسز مجاہد تھیں اور انہوں نے انتہائی شفقت سے مجھے اجازت دے دی۔ پھر ہوائی میزبان میرے لیے چائے لائیں جسے میں نے فوراً پی لیا۔ یہ بھی میں عام طور پہ نہیں کرتا۔ اب صحبا کو یقین ہو گیا کہ جو کچھ بھی ہے بہت ہی غیر معمولی اور سنگین ہے۔ وہ میری طرف مڑیں اور پوچھا کہ کیا ہوا تھا۔ میں نے انہیں بتایا کہ ہمیں اترنے کی اجازت نہیں تھی اور جہاز میں ایندھن ختم ہو رہا تھا، اور یہ سب کا اس وجہ سے کہ مجھے برطرف کر دیا گیا ہے اور ضیاء الدین کو چیف بنا دیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ نواز شریف نہیں چاہتے تھے کہ میں ان کی اس غیر قانونی عمل کے خلاف کوئی بھی قدم اٹھانے کے لیے پاکستان میں موجود ہوں۔ اس سے زیادہ مجھے اس وقت کچھ معلوم نہیں، لیکن اب ہم اتر رہے ہیں۔ صحبا پریشان ہو گئی اور میں نے ان کی ہلکی سی چیخ اور سانس کھینچنے کی آواز سنی۔ انہوں نے بعد میں مجھے بتایا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ میں اپنی سیٹ پر نہیں تھا اور ہوائی جہاز عجیب طرح سے اڑ رہا تھا، پہلے نیچے گیا، اس کے بعد اوپر گیا اور اس کے بعد 2 دفعہ اپنا رخ بدلا، تو انہوں نے سوچا کہ اب ہم حادثے کا شکار ہونے والے ہیں۔ جب ہم بمشکل کراچی پہنچے تو 7 منٹ کا ایندھن باقی بچا تھا۔ کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل عثمانی، ڈویژن کمانڈر افتخار اور دوسرے غالباً اب بھی شکوک و شبہات رکھتے تھے، کیونکہ ہمارے اترنے کے بعد جہاز کو پرانے ہوائی ٹرمینل کی طرف لے جایا گیا۔
میری حفاظت کرنے والے کمانڈو جو میرے ساتھ سفر کر رہے تھے، انہوں نے مجھے کسی چھپے ہوئے نشانے باز کے حملے کے خطرے کو پیش نظر رکھتے ہوئے دروازے کے قریب نہیں جانے دیا۔ وہ پہلے خود آگے گئے اور ایک حفاظتی دیوار بنا لی، لیکن جب میں نے کور کمانڈر کو جہاز کی سیڑھیوں پہ دیکھا تو مجھے اطمینان ہو گیا۔ ہوائی جہاز میں داخل ہونے والے وہ پہلے آدمی تھے۔ انہوں نے مجھے حفاظت کے ساتھ اترنے پہ مبارکباد دی، پھر سپاہی آئے اور ہمیں گھیرے میں لے لیا۔ اس لمحے میں نے اپنی فوج پہ انتہائی فخر محسوس کیا۔ جب میں زمین پہ اترا تب بھی مجھے تفصیل سے کچھ معلوم نہیں تھا کہ کیا ہوا ہے۔ میں اس بات سے ہی مطمئن تھا کہ میں زندہ تھا، اور اس سے بھی زیادہ مطمئن ہونے کی وجہ یہ تھی کہ صحبا اور دوسرے سب مسافر، خصوصاً بچے، محفوظ تھے۔ اس تمام وحشتناک ڈرامے میں میرے ذہن میں ایک یاد آنے کی کوشش کر رہی تھی، اب وہ آ گئی۔ عمر خیام کی مشہور ربائی ذہن پیش نشان بودنی ہا بودست پیوست کلم بنے کو بد فرسودست اندر تقدیر آنچا بایست بدو غم خوردن و کشیدن ما بہودست۔ ترجمہ: کرتاس مقدر پر جب سے ہستی کی بنی ہے تصویریں، تقدیر کے ہاتھوں انسان کی گردش میں ہے تدبیریں۔ آہو بقا عجز و دعا ایک حرف نہیں مٹا سکتے، قدرت کے نوشتہ کی انمٹ ہیں یہ تحریریں۔ یا اللہ، میں کس آزمائش میں آ گیا ہوں۔ باب 13 وار۔ مجھے یہ اعتراف کرنے میں کوئی تردد نہیں ہے کہ فوج وزیر اعظم کی مجھے برخاست کرنے اور اس کے فوراً بعد اعلیٰ فوج کمان میں اچانک تبدیلیوں سے بالکل بے خبر تھی۔ وزیر اعظم کا یہ وار قانون کا مکمل غلط استعمال تھا۔ آپ آئینی طریقے سے مقرر کیے گئے ایک آرمی چیف کو اچانک اس طرح برطرف نہیں کر سکتے جب تک آپ اسے کوئی مناسب وجہ نہ بتائیں اور قانونی جواب کا حق نہ دیں۔ یہ نواز شریف کا اقتدار پر اپنا قبضہ مکمل کرنے کے منصوبے کا آخری مرحلہ تھا۔ فوج نے اس کے رد عمل میں جوابی وار کیا۔ اگر گزشتہ واقعات پہ نظر ڈالی جائے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو ہوا اس کے آثار نمایاں تھے، لیکن ان پہ کوئی غور نہیں کیا گیا تھا۔ بیگم ضیاء الدین نے، جن کے شوہر کا میری جگہ تقرر ہونا تھا، ایک اور افسر کی بیوی سے پوچھا کہ چیف کی بیوی کے کیا فرائض ہوتے ہیں۔ ایک اور میجر جنرل کی بیوی کی موجودگی میں ضیاء الدین کی ایک عزیز نے پوچھا کہ لیفٹیننٹ جنرل کے بلوں اور پورے جنرل کے بلوں میں کیا فرق ہوتا ہے، لیکن کسی نے بھی ان چیزوں کو سنجیدگی سے نہ لیا۔ میں کولمبو جاتے وقت بالکل مطمئن تھا، کیونکہ وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھ کاگل کے مسئلے پہ مہینوں کی کشیدگی کے بعد ہم دونوں نے ایک دوسرے سے صلح کر لی تھی، جو کم از کم میں نے یہی سوچا تھا۔ میں نے انہیں باور کرایا کہ ہمیں عوام میں اپنا تماشا بنانے کی بجائے اتحاد اور ہم آہنگی دکھانی چاہیے، نہ کہ وزیر اعظم فوج اور اس کے سربراہ پہ الزام تراشی کرے اور اپنی ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کرے۔ یہ بات ناقابل یقین ہے کہ کوئی وزیر اعظم یہ دعویٰ کرے کہ کارگل جیسا واقعہ بغیر اس کے علم میں لائے وقوع پذیر ہو سکتا ہے۔ نواز شریف نے خود اپنے آپ کو کمزور کر لیا تھا، کیونکہ ان کے مخالفین نے کھلے عام یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ اگر ایسا تھا تو وہ وزیر اعظم کے عہدے پہ برقرار رہنے کے اہل نہیں ہیں۔ میں یہ سمجھتا تھا کہ ہم دونوں اس بات پہ متفق ہو گئے تھے تاکہ کاروبار حکومت آگے چلے۔ ایک اور وجہ میرے اور فوج کی مطمئن ہو جانے کی یہ بھی تھی کہ وزیر اعظم نے چند روز پہلے مجھے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کی اضافی ذمہ داریاں میرے موجودہ چیف آف آرمی سٹاف کے عہدے کے ساتھ ساتھ سونپ دی تھیں۔ سچ تو یہ ہے کہ اس کے بعد یہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں آیا کہ ملک سے میری غیر حاضری میں وزیر اعظم میری اور فوج کے خلاف کوئی داؤ پیچ کھیلیں گے۔ نواز شریف نے ایسا کیوں کیا؟ اس پہ قیاس آرائیاں تو بہت ہوتی رہی ہیں، لیکن حقیقت تب تک معلوم نہیں ہو سکتی جب تک اس میں حصہ لینے والے تمام کردار نہ بتائیں اور سچ نہ بتائیں۔ لیکن اپنے وقار کو بچانے کے لیے فوج کا رد عمل حاضر دماغی کی ایک مثال ہے۔ سب کا ہدف ایک ہی تھا کہ وزیر اعظم کے وار کو روکا جائے۔ فوج ابھی تک میری پیش رو جنرل جہانگیر کرامت سے زبردستی استعفیٰ لینے کو بھول نہیں پائی تھی اور اس بات کا تہیہ کیے ہوئے تھی کہ اس عہدے کی دوبارہ تحقیر نہ ہو۔ میں نے پہلے ہی دوسرے ذرائع سے وزیر اعظم کو کہلوا دیا تھا کہ میں جہانگیر کرامت نہیں ہوں۔ میرے پیش رو بغیر کسی عذر کے مستعفیٰ ہو گئے تھے، اور میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ وزیر اعظم یہ سوچیں کہ وہ دوبارہ آئین کو اس آسانی سے پامال کر سکیں گے، جیسا کہ بعد میں سپریم کورٹ کے فیصلے سے ثابت ہوا کہ مجھے برخاست کرنا واقعی غیر قانونی اور غیر آئینی قدم تھا۔ وزیر اعظم نے اپنا ارادہ تبدیل نہیں کیا تھا، وہ صرف صحیح وقت کا انتظار کر رہے تھے۔ بعد میں جو بہت سے شواہد میرے سامنے آئے، میں ان کی روشنی میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم نے مجھے اور دوسرے اعلیٰ کمانڈروں کو ہٹانے کا فیصلہ پہلے ہی کر لیا تھا، لیکن انہوں نے ان کے ساتھیوں نے یوں ظاہر کرنے کی کوشش کی گویا یہ قدم انتہائی مجبوری میں اٹھایا تھا۔ ان کے خیال میں صحیح وقت وہ تھا جب میں دوسرے ملک کی فضائی حدود میں 35,000 فٹ کی بلندی پر محو پرواز ہوائی جہاز میں ہوتا، تاکہ نہ فوج سے رابطہ ہو سکے نہ ہی فوج کو قیادت مہیا کر سکوں۔ وہ لوگ جنہیں میرے نکالے جانے سے فائدہ ہوتا تھا، نواز شریف کو آہستہ آہستہ لیکن یقینی طور پہ غلط اور جھوٹی خبریں پہنچا رہے تھے تاکہ وہ میرے بارے میں ایک طرح کے خوف کا شکار ہو جائیں۔ انہیں ہر وقت یہ باور کروایا جا رہا تھا کہ میں انہیں اقتدار سے ہٹانے کی سازش کر رہا ہوں۔ یہ تو سچ ہے کہ انہوں نے سوچا ہوگا کہ مجھے ہر طرح کے مواصلاتی رابطوں سے منقطع کر کے وہ کامیابی کے ساتھ میرے ہوائی جہاز کے اترنے سے پہلے ہی اپنا وار کر سکتے ہیں، لیکن یہ سوال اب بھی باقی ہے کہ انہوں نے ایسے بھونڈے اور غیر ذمہ دارانہ طریقے سے یہ کام کیوں کیا؟
یعنی میرے جہاز کو اترنے کی اجازت نہ دینا اور اس کے لیے حادثے کا شکار ہو جانے والے حالات پیدا کرنا اور یہ رائے دینا کہ وہ بھارت میں اتر جائے۔ میرا خیال ہے کہ بدحواسی ان 2 حادثاتی تاخیروں کی وجہ سے تھی، پہلے کولمبو میں اور اس کے بعد مالے میں۔ اگر میرا ہوائی جہاز وقت پہ پہنچ جاتا تو فوج کو رد عمل کے لیے اتنا وقت نہ ملتا کہ وہ کراچی ایئرپورٹ کو اپنے کنٹرول میں لے کر میری گرفتاری روک سکتی۔ نواز شریف نے جب یہ محسوس کیا کہ فوج کے پاس اتنا وقت ہے کہ وہ میری غیر موجودگی میں بھی جوابی وار کر سکتی ہے، تو وہ سخت تذب و ضبط کا اور شدید ہیجان کا شکار ہو گئی۔ وزیراعظم کی ذہنی کیفیت کو سمجھنے کے لیے چند ہفتے قبل کے واقعات پہ نظر ڈالنی ضروری ہے۔ ستمبر 1999 کے تیسرے ہفتے میں نواز شریف کے سسر کا انتقال ہوا اور وہ ان کے تجہیز و تکفین کے لیے لاہور گئے۔ جیسے وہ ہوائی اڈے پہ موجود اپنی کار میں بیٹھنے تھے، اٹارنی جنرل انہیں ایک طرف لے گیا اور اس نے دھوپ میں کھڑے کھڑے انہیں بتایا کہ فوج انہیں اس رات ہٹانے والی ہے۔ اس نے وزیراعظم کو اپنے ذرائع نہیں بتائے، صرف یہی کہ اس کی اطلاع انتہائی معتبر اور اندرونی ذرائع سے تھی۔ ظاہر ہے نواز شریف نے اپنی اٹارنی جنرل کی بات کو بہت سنجیدگی سے لیا۔ حقیقت میں اٹارنی جنرل نے انہیں اتنا متفکر کر دیا تھا کہ اپنے سسر کے گھر پہنچنے کے بعد نواز شریف نے اپنے پرنسپل سیکریٹری سعید مہدی کو یہ بات بتائی اور کہا کہ اٹارنی جنرل کو یہ اطمینان بھی دلائے کہ وزیراعظم نے لاہور ایئرپورٹ پہ ہونے والی اپنی گفتگو کی تفصیل تو نہیں بتائی، لیکن وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ یہ اطلاع انہیں کہاں سے ملی۔ اٹارنی جنرل نے مہدی کو جواب دیا کہ وہ وزیراعظم کو یقین دلا دیں یہ اطلاع انتہائی اہم اور قابل اعتبار آدمی سے ملی ہے، جو اندرونی حالات سے واقف ہے اور مکمل طور پہ قابل اعتماد ہے۔ اس سے نواز شریف کے شکوک و شبہات کو مزید تقویت پہنچی۔ جیسا کہ ہمارے ہاں رسم ہے، میں بھی شام کو وزیراعظم سے تعزیت کرنے کے لیے لاہور گیا۔ وہ اٹارنی جنرل کی دی ہوئی معلومات کا مجھ سے تذکرہ کر سکتے تھے، لیکن نہیں کیا۔ فوج نے نہ تو اس رات کوئی قبضہ کیا اور نہ ہی اس کا ارادہ ایسا کرنے کا تھا، تب یا بعد میں۔ چند روز بعد راولپنڈی میں وزیراعظم کے چھوٹے بھائی شہباز شریف، جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے، کارگل کے بعد میرے اور اپنے بھائی کے درمیان پیدا ہونے والی کشیدگی کے سلسلے میں مجھ سے ملنے آئے۔ میں نے انہیں بتایا کہ وہ اپنے بھائی کو 2 چیزیں بتا دیں۔ پہلی یہ کہ جب تک میری مدت پوری نہیں ہو جاتی، میں موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف کے عہدے کو چھوڑ کر چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے عہدے کو قبول نہیں کروں گا، اور جہاں تک میرا تعلق تھا، وہ بحریہ یا فضائیہ کے کسی اور کو چیئرمین JCSC بنا سکتے تھے۔ دوسرا یہ کہ میں کوئٹہ کے کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل طارق پرویز کی سبق دوشی کی سفارش کرنے والا تھا۔ وہ فوج کے نظم و ضبط کے مطابق نہیں چل رہے تھے اور مجھے ان کی فوج کے اندر نفاق ڈالنے کی کوششوں کی پکی اور مستند اطلاع تھی۔ مجھے یہ بھی شبہ تھا کہ وہ میرے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ دقت یہ تھی کہ TP، جس نام سے وہ فوج میں جانے جاتے تھے، نواز شریف کے ایک وزیر کی برادری نسبتی تھے اور اپنے عزیز کے اثر رسوخ کی بدولت فوج کے اعلیٰ افسروں میں قبل از وقت رد و بدل کی کوشش کر رہے تھے تاکہ آئندہ ان کی ترقی کے مواقع بہتر ہو جائیں۔ شہباز نے کہا کہ مجھے 1 دن دیں۔ اگلے دن میں بحریہ کے چیف ایڈمرل بخاری کے ہاں وزیراعظم کے ساتھ ظہرانے پہ مدعو ہوا۔ وزیراعظم مجھے ایک طرف لے گئے اور کہا کہ میں تمہیں چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی بھی بنا رہا ہوں، اب تو تم خوش ہو؟ میں نے کہا کہ ہاں، کیونکہ میں آرمی چیف کے عہدے پر بھی برقرار تھا، لیکن میں نے ان سے کہا کہ TP کا جانا ضروری ہے اور میں ان کی سبق دوشی کی سفارش کر رہا ہوں کیونکہ وہ فوجی نظم و نسق خراب کر رہے ہیں۔ نواز شریف نے کچھ ایسا اظہار کیا جیسے وہ جانتے ہی نہیں ہوں TP کون ہے۔ حالانکہ مجھے معلوم تھا کہ وہ بہانہ بنا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اسے ریٹائر کرنے سے اتفاق کیا۔ بعد میں جب میں نے TP کو ہٹا دینے کے کاغذات وزیراعظم کو بھیجے تو انہوں نے فوری طور پہ اس کی منظوری دے دی۔ اس سے قبل وزیراعظم نے مجھے اور میری بیوی کو اگست 1999 کی مہینے میں اپنے اور اپنی بیوی کے ہمراہ عمرے پر جانے کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا کہ وہ لاہور سے الگ صبح چلیں گے۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ میں 1 دن پہلے شام کو لاہور پہنچ جاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو ہم ان کے اور ان کے خاندان کے ساتھ ان کے رائے ونڈ کی نئی رہائش گاہ پر رات کا کھانا کھائیں۔ جب میں اس وقت کا سوچتا ہوں تو یہ خیال آتا ہے کہ وہ سب کا سب ایک طے شدہ منصوبے کے تحت تھا۔ انہیں معلوم تھا میں مکہ معظمہ جانے کے موقف سے انکار نہیں کروں گا اور اللہ صبح روانگی کی وجہ سے شام ہی کو لاہور پہنچوں گا، اور جب انہوں نے مجھے رات کے کھانے کی دعوت دی تو میں ان سے انکار ہی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ مجھے اطمینان کا مصنوعی احساس دلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ ان کے اقدامات نے کام کیا، کیونکہ وزیراعظم نے 12 اکتوبر کو جو کچھ کیا وہ ایسا تھا جیسے گھات لگا کے کیا ہو۔ رات کے کھانے کی میز پہ صدر مقام پہ خاندان کے بزرگ یعنی وزیراعظم کے والد، جو ابا جی کہہ کر بھی جانے جاتے ہیں، نشست فرما تھے۔ ہمارے ساتھ نواز شریف کے چھوٹے بھائی شہباز شریف بھی کھانے میں شریک تھے۔ کھانے کے دوران ابا جی اپنی زندگی اور تجربات کے بارے میں بغیر کسی مداخلت کے بولتے رہے۔ دونوں بیٹوں میں سے کوئی بھی اپنی رائے دینے کے لیے بیچ میں بولنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ بزرگوں کی عزت ایشیائی تہذیب کا ایک انتہائی قابل تعریف حصہ ہے، لیکن یہ کوئی معمولی بیٹے نہیں تھے۔ ایک وزیر اعظم تھا، دوسرا وزیر اعلیٰ۔ لیکن ابا جی کی شخصیت اتنی باروب تھی کہ نواز اور شہباز دونوں خاموشی سے میز پہ بیٹھے رہے، جیسے چھوٹے بچے اپنے والد کے سامنے فرمانبرداری سے بیٹھتے ہیں اور صرف اسی وقت بولتے ہیں جب ابا جی کو کوئی بات یاد دلانی مقصود ہو۔ ان کا پورا مقصد ابا جی کو خوش رکھنا تھا۔ ان کا رویہ بیٹوں کی بجائے درباریوں کی طرح زیادہ تھا۔
اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ خاندان میں اصل فیصلہ کرنے والے ابا جی ہی تھے۔ کھانے کے بعد ابا جی میری طرف مڑے اور بآواز بلند کہا، تم بھی میرے بیٹے ہو اور میرے یہ دونوں بیٹے تمہارے خلاف بولنے کی جرات نہیں کر سکتے۔ اگر یہ ایسا کریں گے تو مجھے جواب دیں گے۔ میں انتہائی شرمندہ ہوا، لیکن یہ ان کا طریقہ تھا۔ نواز شریف کے چہرے پہ ہمیشہ کی طرح کسی قسم کے تاثرات نہیں تھے۔ یہ بھی بعد میں ثابت ہوا کہ ابا جی کے ساتھ کھانا بھی ایک کھیل اور چال تھی۔ بزرگ نے پہلے ہی یہ طے کر لیا تھا کہ ان کا بیٹا مجھے برخاست کرے گا۔ انہوں نے بعد میں کچھ لوگوں سے کہا کہ انہیں میری نظروں کا انداز اچھا نہیں لگا تھا۔ 9 اکتوبر 1999 کو جب میں کولمبو میں تھا، ایک انگریزی اخبار میں یہ خبر چھپی کہ کور کمانڈر کوئٹہ ٹی پی کو اس واقعات سے بجا برخاست کر دیا گیا ہے۔ وہ میری اجازت کے بغیر وزیر اعظم سے ملے تھے۔ ظاہر ہے یہ خبر انہی لوگوں نے لکھوائی تھی جو وزیر اعظم کو یہ یقین دلا کر پاگل بنا رہے تھے کہ میں ان کے خلاف سازش کر رہا ہوں۔ آج بھی مجھے ٹی پی پہ شبہ ہے۔ عین ممکن ہے وہ مجھے اس وجہ سے برخاست کرانا چاہتے تھے کہ ان کی سبکدوشی کا فیصلہ واپس لے لیا جائے۔ وہ میری اس پرواز سے چند دن پہلے سبکدوش ہونے والے تھے، لیکن میرے کولمبو جانے سے پہلے وہ میرے پاس آئے اور درخواست کی کہ انہیں 13 اکتوبر تک مہلت دے دی جائے تاکہ وہ اپنی الوداعی دعوتوں میں شرکت کر سکیں۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھ سے انہیں اپنے سبکدوش کیے جانے کی وجہ سے کوئی شکایت نہیں تھی، اور یہ کہ میں چیف تھا اور ایک سپاہی کی حیثیت سے انہیں میرا فیصلہ قبول تھا۔ آیا یہ درخواست انہوں نے اپنے لیے اتنی مہلت پیدا کرنے کے لیے کی تھی تاکہ وہ میرے خلاف سازش کی تکمیل کر سکیں؟ ان کے برادر نسبتی وزیر اعظم کابینہ میں وزیر تھے اور ٹی پی اپنے آپ کو میری جگہ موزوں اور اہل سمجھتے تھے۔ انہوں نے یہ منصوبہ تقریباً افشا کر دیا جب راولپنڈی کے کثیر الاشاعت اردو اخبار میں خبر چھپی کہ ٹی پی نے بیان دیا ہے کہ چند دنوں میں اپنی وردی اتارنے کے بعد وہ پرویز مشرف اور ان کے کارگل میں کردار کے بارے میں راز افشا کریں گے۔ یہ بیان ان کا کورٹ مارشل کرا سکتا تھا۔ ٹی پی کے قبل از وقت سبکدوشی کی خبر نے جو 9 اکتوبر کے اخباروں میں شائع ہوئی، نواز شریف کو بہت پریشان کیا اور انہوں نے میرے ترجمان پہ زور دیا کہ وہ میری طرف سے اس کی تردید شائع کرے۔ ترجمان نے کہا کہ وہ میری اجازت کے بغیر ایسی تردید اخباروں کو نہیں دے سکتا تھا اور میں کولمبو میں تھا۔ وزیر اعظم اس بات سے سخت برہم ہوئے کیونکہ ان کے خیال میں ان کی درخواست پہ فوراً عمل ہونا چاہیے تھا، چاہے میں ملک میں ہوں یا نہیں۔ انہیں اس میں اپنی سبکی محسوس ہوئی اور کہا کہ میری واپسی پہ مجھ سے بات کریں گے۔ میرے ترجمان نے ضابطے کے مطابق کام کیا۔ میری غیر موجودگی میں وزیر اعظم نے وزارت دفاع سے ایک وضاحت کے اجراء کے لیے کہا، جسے وزارت دفاع نے کر دیا، جو صحیح طریقہ کار تھا۔ اس شام وزیر اعظم لاہور جانے والے تھے۔ ان کی روانگی سے تھوڑا پہلے ٹی پی کے برادر نسبتی وزیر، جو اپنا غیر ملکی دورہ چھوڑ کر جلدی میں پاکستان واپس آئے تھے، آ کر وزیر اعظم سے ملے اور انہیں ایک فائل دی۔ جیسے وہ کمرے سے باہر آئے تو وزیر نے، جو وزیر اعظم کے پیچھے چل رہے تھے، انگوٹھا ہوا میں لہرا کر وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری سعید مہدی کو، جو لابی میں انتظار کرے تھے، اشارہ کیا، جس کا وہ مطلب تھا کہ سب ٹھیک ہے۔ جب نواز شریف اپنے ہیلی کاپٹر میں سوار ہونے کے والے تھے، انہوں نے بغیر سر موڑے سعید مہدی سے پوچھا کہ جنرل ضیاء الدین کب ریٹائر ہونے والے ہیں؟ سعید مہدی نے جواب دیا کہ انہیں صحیح تاریخ معلوم نہیں ہے، وہ معلوم کر کے بتائیں گے، لیکن ان کے خیال میں اگلے سال اپریل میں کسی وقت۔ وزیر اعظم نے سعید مہدی کو وہ فائل دی اور کہا کہ اس فائل کو وہ وزارت دفاع پہنچا دے۔ مہدی نے پوچھا کہ کیا وہ فائل پڑھ سکتے ہیں؟ وزیر اعظم نے کہا کہ انہیں معلوم ہے کہ وہ ضرور پڑھیں گے کیونکہ آخر وہ انسان ہی ہیں۔ سعید مہدی نے مجھے بعد میں بتایا کہ اس فائل میں ٹی پی کو وزیر اعظم سے ملنے کے لیے درخواست تھی۔ سعید مہدی نے مجھے بعد میں بتایا کہ اس فائل میں ٹی پی کی وزیر اعظم سے ملنے کے لیے درخواست تھی۔ یہ عجیب بات تھی کیونکہ لیفٹیننٹ جنرل اگر وہ کور کمانڈر ہیں تو بھی اپنی ریٹائرمنٹ پہ وزیر اعظم سے الوداعی ملاقات کے لیے نہیں جاتے ہیں۔ سعید مہدی نے بھی وزیر اعظم کو ایک فائل دی۔ جب وزیر اعظم نے پوچھا کہ اس میں کیا ہے تو مہدی نے کہا انہوں نے رات بھر جا کر ایک نوٹ لکھا ہے اور درخواست کی ہے کہ وہ اسے اس راستے میں پڑھیں۔ سعید مہدی کا یہ کہنا تھا کہ اس نوٹ میں انہوں نے لکھا تھا کہ انہیں اندازہ ہے کہ وزیر اعظم کی سوچ کس طرف جا رہی ہے اور انہیں یہ انتباہ بھی ہے کہ وہ غلط رائے قبول نہ کریں اور بہت محتاط رہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی رائے دی تھی کہ اس سے قبل کہ وہ کوئی انتہائی قدم اٹھائیں، انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دونوں کے خاندانوں کا رابطہ زیادہ ہو تاکہ وہ مجھے بہتر طریقے سے جان سکیں۔ لیکن نواز شریف کا خوف اور ڈر اس حد تک پہنچ چکا تھا کہ کوئی بھی مفید نصیحت ان کی سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی۔ شک و شبے اور رازداری میں نواز شریف اتنے مبتلا ہو گئے تھے کہ لاہور آنے کے ایک دن بعد وہ اپنے بیٹے اور چند قریبی دوستوں کے ہمراہ آپس میں مذاکرات کرتے ہوئے محفوظ مقام کی تلاش میں ابوظہبی چلے گئے۔ لیفٹیننٹ جنرل ضیاء الدین بھی غیر فوجی لباس میں ان کے ساتھ تھے۔ ضیاء پیش کے لحاظ سے انجینئر ہیں اور اس وقت وہ نہ صرف لیفٹیننٹ جنرل بلکہ ISI کے ڈائریکٹر جنرل بھی تھے۔ وہ وزیر اعظم کے بہت قریب تھے اور نواز شریف انہیں فوج کی سربراہی سپرد کرنے کے لیے آمادہ تھے۔ ابوظہبی کی اس پرواز میں نواز شریف کے تقریر نویس اور پاکستان ٹیلی ویژن کے چیئرمین، جو نیشنل اسمبلی کے ممبر بھی تھے، ان کے ہمراہ تھے۔ مجھے برطرف کرنے کا فیصلہ تو کر ہی لیا گیا تھا، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابوظہبی کی پرواز کے دوران اس سازش کی نوک پلک درست کی گئی تھی۔ اسی روز متحدہ عرب امارات کے مرحوم صدر اور ابوظہبی کے امیر شیخ زید بن سلطان النہیان اور شہزادہ ولی عہد کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھا کر یہ لوگ واپس اسلام آباد آ گئے۔
12 اکتوبر کی صبح نواز شریف ہوائی جہاز سے ملتان گئے اور وہاں سے اس کے قریب ایک چھوٹے شہر شجاع آباد ایک جلسے میں شرکت کے لیے گئے۔ وہاں جا کر غالباً نواز شریف یہ دکھانا چاہ رہے تھے کہ یہ روزمرہ کے معمول کا ایک دن تھا، اور میری اچانک اور اس تیزی سے برخاست کیے جانے کی وجہ یہی ہو سکتی تھی کہ انہیں ایسی خبر ملی تھی کہ میں حکومت کے خلاف کوئی اقدام کرنے والا تھا۔ حقیقتاً شجاع آباد جانے کا مقصد اصل چیزوں پر پردہ ڈالنا تھا۔ وہ اپنے ساتھ اپنے ایک بیٹے کو اور تقریر نویس کو لے گئے تھے۔ ان کے بیٹے نے تقریر نویس کو تقریر میں شامل کرنے کے لیے کچھ باتیں بتائیں اور ان سے کہا کہ دوسرے لوگوں کی غیر موجودگی میں جو شجاع آباد گئے ہوئے تھے، وہ ملتان میں کھڑے ہوئے ہوائی جہاز میں بیٹھ کر تقریر لکھنا شروع کر دیں۔ جب تقریر نویس نے وہ پوائنٹس دیکھے تو کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جنرل مشرف برطرف کیے جانے والے ہیں۔ وزیر اعظم کے بیٹے نے ان سے کہا کہ وہ خاموشی سے اپنا کام کریں اور کسی سے کوئی بات نہ کریں۔ وزیر اعظم اور ان کے ساتھیوں کو یہ امید تھی کہ جب میں فوج کی پہنچ سے دور ہوں گا تو وہ آسانی سے مجھے برخاست کر دیں گے، لیکن میری پرواز کی دوہری تاخیروں کی وجہ سے تمام حالات بدل گئے۔ انہیں اصل پلان کو تبدیل کرنا پڑا اور وہ غالباً صرف یہ واحد فیصلہ کر سکے کہ میرے ہوائی جہاز کو پاکستان میں اترنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ انہوں نے اپنے آپ کو یہ باور کرایا کہ بغیر چیف کے فوج خاموشی سے سازش کو برداشت کر لے گی۔ جس وقت نواز شریف شجاع آباد کے جلسے عام میں شریک تھے، اس وقت ان کے پاس ایک ٹیلی فون کال آئی۔ آج تک مجھے یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ ٹیلی فون کال کس نے کیا تھا اور وزیر اعظم سے کیا کہا گیا تھا۔ نتیجتاً فوری نواز شریف جلسے عام چھوڑ کر اسلام آباد واپس جانے کے لیے بہت عجلت میں ملتان آئے۔ میں بار بار یہ سوچتا ہوں کہ یہ ایک سوچا سمجھا ڈرامہ تھا تاکہ بعد میں یہ دعویٰ کیا جا سکے کہ اس ٹیلی فون سے انہیں میری حکومت کو الٹنے کی خیالی پلان سے الرٹ کیا گیا تھا۔ انہوں نے سیکریٹری دفاع اور اپنے پرنسپل سیکریٹری سعید مہدی کو چکلالہ ایئر بیس پہ 3 بجے جو ان کی آمد کا وقت تھا طلب کیا اور اپنی طاقت کو تقویت دے رہے تھے، لیکن ان کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ در حقیقت وہی طاقت انہیں چھوڑنے والی ہے۔ ایسا ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو طاقت کے رموز، ان کے داؤ پیچ اور حدیں نہیں سمجھتے۔ جب انہوں نے ملتان سے اسلام آباد کے لیے سفر شروع کیا تو در حقیقت انہوں نے سیاسی خودکشی کے راستے کا انتخاب کر لیا تھا۔ سیکریٹری دفاع اس دن خرابی طبع کے باعث پورے حواس میں نہیں تھے، کیونکہ اس صبح انہوں نے بے ہوشی کی دوا کے تحت میڈیکل چیک اپ کرایا تھا، اور جب ان کا ٹیلی فون بجا تو اس وقت تک وہ بے ہوشی کی دوا کے اثرات سے پوری طرح باہر نہیں نکل پائے تھے۔ ان کی بیوی نے کہا کہ وہ اتنی گہری نیند سو رہے ہیں کہ انہیں جگایا ہی نہیں جا سکتا۔ سیکریٹری دفاع کے مطابق انہیں پہلا ٹیلی فون 11:30 بجے صبح آیا، جو معلوم ہوتا ہے شجاع آباد میں نواز شریف کو آنے والی ٹیلی فون سے پہلے تھا۔ جب کئی ٹیلی فون کالوں کے بعد سیکریٹری دفاع کی بیوی کو بتایا گیا کہ وہ وزیر اعظم چاہتے کہ ان کے شوہر فوری ہوائی اڈے پر پہنچے، تب انہوں نے بڑی بددلی سے اپنے شوہر کو ٹیلی فون پہ بلایا۔ ڈیفنس سیکریٹری کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایسی کیا ضرورت ہے کہ انہیں زبردستی اس حال میں، جبکہ بے ہوشی کی دوا کا اثر پوری طرح زائل بھی نہیں ہوا ہے، بلایا جا رہا ہے، لیکن وہ ہوائی اڈے چلے گئے۔ جب 3 بجے شام کو نواز شریف اسلام آباد میں اترے تو انہوں نے سیکریٹری دفاع سے اپنی گاڑی میں وزیر اعظم ہاؤس جو ہوائی اڈے سے جب سڑکیں خالی ہوں تب بھی تقریباً 20 منٹ کے فاصلے پر ہے چلنے کو کہا۔ راستے میں انہوں نے سیکریٹری دفاع کو بتایا کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے تھے کہ ایک اعلانیہ جاریہ کیا جائے کہ جنرل پرویز مشرف کو برخاست کر دیا گیا ہے اور لیفٹیننٹ جنرل ضیاء الدین بٹ کو ان کی جگہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ سیکریٹری دفاع ان سے بار بار پوچھتے رہے کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ وہ حال ہی میں ریٹائر ہونے والے ایک لیفٹیننٹ جنرل تھے اور سابق چیف آف جنرل سٹاف بھی۔ وہ فوج کے نبض شناس تھے۔ انہوں نے وزیر اعظم کو نصیحت کی کہ دوبارہ ایک غیر آئینی طریقے سے چیف کے برخاست ہونے کا فوج کے مورال پہ بہت برا اثر پڑے گا، لیکن وزیر اعظم مصر رہے کہ اور اصرار کیا کہ ان کے احکامات فوراً بجا لائے جائیں۔ جب وہ پرائم منسٹر ہاؤس پہنچے تو سیکریٹری دفاع نے نواز شریف سے کہا کہ یہ ایک انتہائی نازک معاملہ ہے اور وہ اس قسم کا نوٹیفیکیشن یا اعلانیہ بغیر تحریری احکامات کے جاری نہیں کر سکتے تھے۔ نواز شریف نے ان کی ران پہ ہاتھ مارا اور غصے میں کہا کہ تم بزدل ہو۔ پرائم منسٹر ہاؤس میں ہی مہدی وزیر اعظم سے ملے اور نواز شریف نے ازراہ مذاق ان سے کہا کہ سیکریٹری دفاع کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے بعد سیکریٹری دفاع سے ایک دوسرے کمرے میں انتظار کرنے کو کہا گیا۔ ملتان سے جب ہوائی جہاز نے پرواز شروع کی تو نواز شریف کے بیٹے نے تقریر نویس کو تقریر لکھنے سے روک دیا تھا تاکہ اس کے ساتھیوں میں سے کوئی یہ محسوس نہ کر سکے کہ وہ کیا کر رہے تھے، لیکن جب وہ پرائم منسٹر ہاؤس پہنچے تو بیٹے نے تقریر نویس کو پیچھے کے لان میں بٹھا دیا اور کہا کہ وہ تقریر مکمل کر لے۔ جلد ہی چیئرمین پی ٹی وی ان کی مدد کے لیے آ گئے، لیکن اس سے قبل کہ وہ اپنا کام شروع کرتے چیئرمین سے کہا گیا کہ وہ اسلام آباد میں ٹی وی اسٹیشن پہ فوراً پہنچ جائیں۔ تنہائی میں تقریر نویس نے وزیر اعظم کے بیٹے سے کہا کہ وہ اس قسم کی تقریر اس طرح نہیں لکھ سکتے، بہتر یہ کہ وہ بولیں اور کوئی اور لکھے۔ بیٹے نے ان سے کہا کہ وہ بولیں اور وہ خود اسے لکھے گا۔ وزیر اعظم ملٹری سیکریٹری اور سعید مہدی کو ساتھ لے کر اپنے آفس چلے گئے۔ جیسے ہی وہ وہاں پہنچے ملٹری سیکریٹری نے تمام ٹیلی فون منقطع کر دیے تاکہ ٹیلی فون میں اگر کوئی الیکٹرانک جاسوسی آلہ بھی لگا ہو تو کوئی اسے نہ سن سکے۔ اس کے بعد وزیر اعظم نے ملٹری سیکریٹری سے کہا کہ وہ میرے پیش رو چیف کے ہٹنے کے وقت پہ جاری ہونے والا حکم نامہ نکالیں، اس پر تاریخیں بدلیں اور اس پہ جو نام ہو اس کی جگہ میرا نام لکھیں، اور جہاں میرا نام ہے وہاں لیفٹیننٹ جنرل ضیاء الدین کا نام لکھیں اور دستخط کے لیے ان کے پاس لائیں۔
ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کے پاس آرمی چیف کو نکالنے کے لیے ایک برخاستگی کے خط کا مسودہ تیار تھا۔ وہ جب بھی چاہیں آرمی چیف کو نکالنے کے لیے اس کا اجرا کر دیں۔ وزیر اعظم نے اس کے بعد پوچھا، آیا انہیں تقریر کرنی چاہیے؟ ان کے ملٹری سیکریٹری نے کہا کہ انہیں قوم کے سامنے اپنے اس فعل کی وضاحت کرنی چاہیے، لیکن مہدی نے اس کے خلاف رائے دی۔ نواز شریف نے جھنجھلا کر مہدی سے کہا کہ وہ جائیں اور برخاست کرنے کا حکم نامہ تیار کر کے لے آئیں تاکہ وہ سیکریٹری دفاع کو دیا جا سکے۔ جیسے ہی حکم نامہ تیار ہوا، وزیر اعظم نے اس پہ دستخط کیے اور خود اسے صدر کے پاس لے گئے۔ ایوان صدر وہاں سے 2-3 منٹ کے فاصلے پر ہے۔ صدر نے اس حکم نامے پہ صرف ایک لفظ لکھا، سین، یعنی دیکھ لیا۔ ایک آئینی ترمیم کے ذریعے نواز شریف نے صدر کے دفتر کی حیثیت رسمی کر دی تھی، سوائے اس کے کہ کچھ احکامات اب بھی ایسے ضرور تھے جن کے اجرا سے پہلے صدر کی دستخط ہونا ضروری تھے۔ ادھر پرائم منسٹر ہاؤس میں ٹیلی ویژن کیمرے نواز شریف کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنے ملٹری سیکریٹری کی یونیفارم سے 2 پیتل کے بلے جو ایک بریگیڈیئر کی وردی پہ ہوتا ہے اتارے اور لیفٹیننٹ جنرل ضیاء الدین کے کندھے پہ لگا کر انہیں پورا جنرل اور چیف آف دی آرمی اسٹاف بنا دیا۔ وہ سب چیزوں کو نپٹانے کے لیے اتنی جلدی میں تھے کہ انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے بلے لگائے تاکہ انہیں ٹیلی ویژن پہ دکھایا جا سکے۔ ملٹری سیکریٹری نے ضیاء سے ازراہ مذاق کہا، سر آپ تو جنرل ہو گئے، لیکن میری تنزلی ہو کر میں تو صرف کرنل رہ گیا ہوں۔ تنہائی میں بیٹھے اور اپنے خیالات میں گم سیکریٹری دفاع سخت ہیجان میں تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ وزیر اعظم نے بہت خطرناک راستے کا انتخاب کیا ہے۔ ان کے ہیجان میں اس چیز سے بھی اضافہ ہوا کہ وہ سگریٹ نوشی کے عادی تھے، لیکن جس کمرے میں انہیں بٹھایا گیا وہاں سگریٹ نوشی کی ممانعت تھی۔ علاوہ ازیں ابھی تک ان سے بے ہوشی کی دوا کے اثرات مکمل طور پہ زائل نہیں ہوئے تھے۔ اس حکم کے باوجود وہ وہیں بیٹھے رہے۔ وہ کمرے سے باہر سگریٹ نوشی کے لیے جگہ تلاش کرنے نکل گئے۔ پہلے وہ ڈپٹی ملٹری سیکریٹری کے کمرے میں گئے، لیکن وہ خالی تھا۔ پھر وہ ملٹری سیکریٹری کے دفتر کے طرف چلے۔ راستے میں انہوں نے چند لوگوں کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا، جن میں ضیاء الدین، ملٹری سیکریٹری اور مہدی شامل تھے۔ انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ ضیاء الدین کی وردی پہ پورے جنرل کے اور آرمی چیف کے بلے لگے ہوئے ہیں۔ یہ سب افراد ملٹری سیکریٹری کے کمرے میں شام 5 بجے ٹیلی ویژن پہ اردو خبریں سننے کے لیے جمع تھے، جن میں اعلان کیا گیا تھا کہ جنرل پرویز مشرف کو برخاست کر دیا گیا ہے اور جنرل ضیاء الدین کو نیا چیف آف دی آرمی اسٹاف مقرر کر گیا ہے۔ ضیاء آگے بڑھے اور کمرے میں موجود سب لوگوں سے ڈیفنس سیکریٹری ہاتھ ملانا اور مبارکبادیں وصول کرنی شروع کر دیں، لیکن ڈیفنس سیکریٹری کو یہ بھی معلوم تھا کہ انہوں نے کسی اعلانیہ کا اجرا نہیں کیا ہے اور اس خبر کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ ٹیلی فون بجنے لگے۔ نواز شریف کی حمایتی انتہائی خوش تھے کہ انہوں نے ایک اور آرمی چیف کو ٹھکانے لگا دیا۔ سوچ سمجھ رکھنے والوں نے محتاط رہنے کی رائے دی۔ انہیں یقین نہیں تھا کہ آیا فوج ایک اور حد تک برداشت کرنے کی تاب رکھتی ہے۔ انہیں یہ بالکل معلوم نہیں تھا کہ صورتحال مزید اتنی ابتر ہونے والی ہے۔ ٹیلی ویژن پہ خبروں کی نشریات کے فوراً بعد سعید مہدی نے ڈیفنس سیکریٹری کو میرے برخاست کرنے کا حکم نامہ دے دیا اور ان سے کہا کہ وہ فوری طور پہ وزارت دفاع راولپنڈی میں اپنے آفس جائیں اور وہاں سے اعلانیہ کے اجرا کریں تاکہ میرے ہٹانے جانے اور ضیاء الدین کی تقرری کو قانونی تحفظ حاصل ہو جائے۔ سیکریٹری دفاع کو یاد ہے کہ جب وہ اپنی کار میں کی طرف جا رہے تھے تو ان کے بھائی جو نواز شریف کی کابینہ میں وزیر تھے اور شہباز شریف انتہائی ذہنی انتشار کی حالت میں جلدی آئے اور کہنے لگے، کیا ہو گیا؟ تم نے یہ کیا کر دیا؟ یہ انتہائی تباہ کن ہے۔ سیکریٹری دفاع نے کہا کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ اگر ان کا یہ کہنا درست ہے تو یا وہ نواز شریف کی سازش سے بالکل آگاہ نہیں تھے یا بہانہ کر رہے تھے، یا ممکن ہے کہ سیکریٹری دفاع نے اپنے بھائی کو بچانے کے لیے یہ کہانی بنائی ہو۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ آج تک مجھے کوئی نہیں ملا جو یہ قبول کرے کہ اسے نواز شریف کے منصوبے کا علم تھا یا اسے کوئی تعلق تھا۔ وزارت دفاع پہنچنے میں 30 منٹ لگے۔ جیسے ہی سیکریٹری دفاع راولپنڈی کی فلیش مین ہوٹل کے قریب پہنچے، ان کے موبائل فون پہ شہباز شریف کا فون آیا کہ کچھ سپاہیوں نے پرائم منسٹر ہاؤس کے گیٹ بند کر دیے ہیں۔ یہ کون سی فوج ہے؟ شہباز نے پوچھا۔ سیکریٹری دفاع فوراً سمجھ گئے کہ فوج کا رد عمل شروع ہو گیا ہے۔ انہوں نے جواب دیا، صرف ایک ہی فوج ہے، پاکستان آرمی۔ باب 14 جوابی وار کیونکہ اس سے زیادہ مناسب اور کوئی لفظ نہیں ہو سکتا۔ شام 5 بجے ٹیلی ویژن پر میری برطرفی کی خبر نشر ہونے کے بعد شروع ہوا اور یہ اسی شام 8:30 بجے جب لیفٹیننٹ جنرل محمود احمد پرائم منسٹر ہاؤس میں داخل ہوئے اور نواز شریف کو حراست میں لے لیا، ختم ہو گیا۔ اس میں صرف 3.5 گھنٹے لگے۔ 5 بجے کے فوراً بعد راولپنڈی، جہاں GHQ ہے، اسلام آباد جو راولپنڈی سے 15 کلومیٹر دور ہے، کراچی اور لاہور کے شہروں میں فوج حرکت میں آئی اور بعد میں نواب شاہ، جہاں کے لیے میرے جہاز کا راستہ تبدیل کیا گیا تھا۔ اسلام آباد میں کارروائی سب سے زیادہ ڈرامائی اور کشیدہ تھی، حالانکہ کراچی میں بھی کافی سنسنی خیز واقعات ہوئے۔ جوابی وار کے افسران اور جوانوں کا کئی دفعہ وار کرنے والے مسلح افراد سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سامنا ہوا۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور ان کی حاضر دماغی تھی کہ خون خرابہ نہیں ہوا۔ شام 5 بجے دفاتر بند ہو چکے تھے اور فوج کے اعلیٰ افسران یا تو گھروں میں جا چکے تھے یا شام کی کھیلوں میں مصروف تھے۔
چیف آف جنرل اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل محمد عزیز خان اور کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل محمود دونوں چکلالہ کے آرمی کلب میں، جو فوج کے ہیڈ کوارٹر سے تقریباً 3 میل دور ہے، ٹینس کھیل رہے تھے۔ دو کمانڈنگ آفیسران لیفٹیننٹ کرنل شاہد علی اور لیفٹیننٹ کرنل جاوید سلطان، جو راولپنڈی کور کے انتہائی مستعد 111 بریگیڈ میں تھے، اسی کلب میں اسکواش کھیل رہے تھے۔ اس خبر کے سنتے ہی ان دونوں نے اپنا کھیل چھوڑ دیا اور بھاگ کر ٹینس کورٹ میں آئے تاکہ جنرل عزیز اور جنرل محمود کو یہ خبر دیں، لیکن وہ دونوں پہلے سے ہی خبر سن کر ہیڈ کوارٹرز جا چکے تھے۔ ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز میجر جنرل شاہد عزیز گھر پہنچ کر بستر پہ بیٹھے اپنے جوتوں کے تسمے کھول رہے تھے۔ جیسے انہیں یہ خبر ملی، انہوں نے تسمے دوبارہ باندھ لیے اور فوراً ہیڈ کوارٹرز چلے گئے اور جاتے جاتے اپنی بیوی سے کہا کہ معلوم نہیں میں کب یا شاید واپس بھی آؤں گا۔ انہیں معلوم تھا کہ کیا کرنا ہے، انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ اگلے چند گھنٹے تلوار کی دھار پہ گزارے جائیں گے۔ جیسے ان کی گاڑی باہر نکلی، انہیں یہ دیکھ کر بہت برا لگا کہ ان کی پڑوسی کی بیوی اپنے مکان کے گیٹ پہ مٹھائی تقسیم کر رہی تھی۔ یہ پڑوسی لیفٹیننٹ جنرل ضیاء الدین ہی تھے۔ ان کی بیوی اپنے شوہر کی فوج کے اعلیٰ ترین عہدے پہ غیر قانونی ترقی کی خوشی منا رہی تھی۔ عزیز خان، محمود اور شاہد عزیز کے دماغوں میں نواز شریف کی چال کو ناکام بنانے کے سلسلے میں کوئی ابہام نہیں تھا، بس بہت ہو چکا، وہ جوابی وار میں پیش ہوں گے۔ ذرا اس ڈرامے کے سب کرداروں اور ان کے مجھ سے تعلق پہ نظر ڈالیے۔ میں ان کا چیف ہونے کے علاوہ دونوں کمانڈروں شاہد علی اور جاوید سلطان کے ساتھ اسکواش کھیلتا تھا۔ محمد عزیز خان کا تقرر میں نے کیا تھا۔ راولپنڈی کور کے کمانڈر محمود احمد میرے ریجمنٹل کمانڈنگ آفیسر رہے ہیں۔ جب میں 1986 سے 1987 میں آرٹلری بریگیڈ کا انچارج تھا۔ ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشن شاہد عزیز سے میری رشتہ داری ہے۔ 111 بریگیڈ کے کمانڈنٹ بریگیڈیئر صلاح الدین ستی، جب میں بریگیڈیئر تھا تب میری بریگیڈ میجر ہوتے تھے۔ دوسرے شہروں یعنی لاہور اور کراچی کے افسران بھی جو جوابی وار میں انتہائی اہم تھے، ان کا تقرر بھی میں نے ہی کیا تھا۔ صرف انتہائی اہم خفیہ ادارے ISI کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ضیاء الدین نواز شریف کے نزدیک تھے، لیکن ان کی ماتحتی میں سپاہی نہیں تھے۔ وزیر اعظم کے ہاتھ خالی تھا۔ DGMO یعنی شاہد عزیز کا عہدہ ایسا ہے جس کے احکامات پہ فوج حرکت کرتی ہے کیونکہ ان کا حکم چیف کا حکم سمجھا جاتا ہے۔ اس طرح جوابی وار کی چالیں ان کے دفتر سے کنٹرول ہوئی تھیں اور جلد ہی اس کی حالت جنگی حکمت عملی بنانے والے کمرے کی طرف ہو گئی۔ پہلا فیصلہ 111 بریگیڈ کو جو راولپنڈی میں ہوتا ہے کارروائی شروع کرنے کا حکم دینا تھا۔ ان دو کمانڈنگ آفیسروں کے جو اسکواش کھیل رہے تھے فرائض میں وزیر اعظم اور صدر کی رہائش گاہوں کی حفاظت بھی شامل تھی۔ لیفٹیننٹ کرنل شاہد علی اول الذکر گھر کے ذمہ دار تھے اور لیفٹیننٹ کرنل جاوید سلطان آخر الذکر کے۔ لیفٹیننٹ جنرل محمود احمد نے انہیں حکم دیا کہ وہ دونوں رہائش گاہوں کا محاصرہ کر لیں اور کسی کو اندر آنے دیں اور نہ باہر جانے دیں۔ انہوں نے جاوید سلطان کو یہ بھی حکم دیا کہ وہ ٹیلی ویژن اور ریڈیو اسٹیشنوں کو اپنی تحویل میں لے لیں۔ یہ احکامات بھی صادر کر دیے گئے کہ GHQ اور آرمی ہاؤس میں جو میری رہائش گاہ ہے ضیاء الدین کو داخل نہ ہونے دیا جائے۔ میرے ضعیف والدین وہاں رہ رہے تھے اور کچھ بعید نہیں تھا کہ ضیاء الدین یا ان کے سٹاف میں سے کوئی وہاں جا کر انہیں غیر ضروری طور پہ پریشان کرتا۔ شاہد عزیز نے ہمارے چاروں صوبائی دارالحکومتوں میں سے 3 کے کور ہیڈ کوارٹرز کو ٹیلی فون کرنے شروع کیے، کراچی، لاہور اور پشاور، تاکہ وہاں کی صورتحال معلوم ہو سکے۔ کوئٹہ کے کور کمانڈر TP سے بات کرنا بیکار تھا کیونکہ اس کی وفاداریاں کہیں اور تھیں، لیکن شاہد عزیز نے ان کے نائب کو ضرور ٹیلی فون کیا اور وہاں سے بتایا گیا کہ صورتحال ٹھیک ہے۔ لاہور جو دارالحکومت سے تقریباً 270 میل دور ہے، 4 کور کا مسکن ہے۔ یہ ایک اہم اور حساس شہر ہے کیونکہ یہ پنجاب کا دارالحکومت ہے اور بھارتی سرحد سے تھوڑے ہی فاصلے پہ واقع ہے اور بھارتی توپوں کی گولوں کی زد میں ہے۔ لاہور کے کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل خالد مقبول لاہور سے تقریباً 40 میل دور گجرانوالہ میں تھے۔ ان کی غیر موجودگی میں لاہور کے اعلیٰ ترین آفیسر میجر جنرل طارق مجید تھے۔ وہ اپنی لائبریری میں بیٹھے تھے۔ ان کی بیوی نے انہیں آواز دی کہ وہ ٹیلی ویژن روم میں آئیں اور میری برطرفی کی خبر سنیں۔ انتہائی غصے میں انہوں نے ہیڈ کوارٹر کو ٹیلی فون کیا اور شاہد عزیز سے احکامات مانگے۔ شاہد نے ان سے کہا کہ وہ پنجاب کے گورنر کو حراست میں لے لیں اور وزیر اعظم کی دونوں رہائشی مکانات، ٹیلی ویژن اور ریڈیو اسٹیشن اور ہوائی اڈے کو اپنی تحویل میں لے لیں۔ ان سے یہ بھی کہا گیا کہ وہ شہر میں داخلے اور خروج کے تمام راستوں کو محفوظ کر لیں۔ طارق مجید نے داخلی سیکیورٹی بریگیڈ کے بریگیڈیئر کو بلایا اور اس کو احکامات جاری کر دیے۔ 5:30 بجے تک لیفٹیننٹ کرنل شاہد علی اور جاوید سلطان اسلام آباد کے راستے میں تھے۔ ان کو احکامات دیے گئے تھے کہ وہ وزیر اعظم اور ان کے چند خاص وزیروں اور ساتھیوں کو حراست میں لے لیں۔ جب وہ شاہراہ دستور پر، جو ایک 2 رویہ اور چوڑی سڑک ہے اور پرائم منسٹر ہاؤس اور TV اسٹیشن کی طرف جاتی ہے، پہنچے تو انہیں وہاں مسلح پولیس بڑی تعداد میں نظر آئی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا گویا وہ کسی مجمع کا سامنا کرنے کے لیے وہاں پر ہیں۔ وہاں پر بختر بند پرسنل کیریئر اور 3 ٹرٹ کار جن کی چھتیں کھولی جا سکتی تھی کھڑی تھی اور ان کے عملے کی سر چھتوں سے باہر نکلے ہوئے تھے۔ غیر دوستانہ اور انجانی گاڑیوں کو آہستہ کرنے اور حساس عمارتوں میں داخلہ ہونے سے روکنے کے لیے سڑک پہ سیمنٹ کے بلاک اور آہنی رکاوٹیں رکھ دی گئی تھیں
طاقت کا یہ مظاہرہ کافی ڈرا دینے والا تھا، جو عموماً کسی کو بھی واپس جانے پر آمادہ کر دے گا یا کم از کم اسے سوچنے پہ مجبور کر دے گا۔ نواز شریف اس سے زیادہ کچھ اور نہیں کر سکتے تھے کیونکہ فوج کے دستے ان کے زیر حکم تو نہیں تھے۔ جب پولیس نے انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی اور وہ ان کے راستے سے ہٹ گئے تو شاہد علی اور جاوید سلطان کو کافی حیرت ہوئی۔ پولیس نے انتہائی سمجھداری کا مظاہرہ کیا کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اگر وہ ان کے کمانڈنگ افسروں اور ان کے سپاہیوں کو پکڑ بھی لیتے ہیں تب بھی وہ بعد میں آنے والی کہیں زیادہ طاقتور فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ شاید وہ بھی نواز شریف کے طرز حکمرانی سے نالاں تھے۔ جب علی اور سلطان راولپنڈی سے روانہ ہوئے تھے تو شاہد نے پرائم منسٹر ہاؤس کے حفاظتی دستے کے سربراہ میجر کو حکم دینے کے لیے ٹیلی فون کیا کہ وہ پرائم منسٹر ہاؤس کو بند اور محفوظ کر دیں، لیکن میجر کی بیوی نے بتایا کہ وہ ورزش کے لیے گئے ہیں۔ خوش قسمتی سے وہ پرائم منسٹر ہاؤس کے میدان میں ہی ورزش کر رہے تھے، لہٰذا ان سے جلد ہی رابطہ ہو گیا۔ انہوں نے پرائم منسٹر ہاؤس میں ہر طرح کی آمد و رفت بند کر دی تھی اور وہاں پر موجود فوجی گارڈ کو بتایا کہ ان سے کیا توقع کی جاتی ہے، اور یہ بھی بتایا کہ ان کی چیف کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے اور انہیں آئندہ ہونے والے اقدامات کے بارے میں اس طرح بتایا گویا یہ تمام کارروائی چیف کے احکامات کے تحت ہے۔ اسی طرح صدارتی تحفظ پہ مامور میجر کو جاوید سلطان نے حکم دیا کہ پہلے وہ ایوان صدر میں ہر طرح کی آمد و رفت بند کریں اور اس کے بعد وہاں سے تھوڑے فاصلے پہ واقع ٹیلی ویژن اسٹیشن جا کر اسے اپنی تحویل میں لے لیں۔ ایوان صدر بغیر کسی پریشانی کے محفوظ کر دیا گیا تھا۔ کراچی میں 5:40 ہوئے تھے جب کراچی کے کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل مظفر عثمانی کو لیفٹیننٹ جنرل عزیز خان نے ٹیلی فون کیا اور کہا کہ وہ ایئرپورٹ کو اپنی تحویل میں لے لیں اور چیف جب اتریں تو ان کا استقبال کریں۔ اس کے بعد کراچی میں واقعات بہت تیزی کے ساتھ حرکت میں آئے اور جنرل عثمان نے فوراً احکامات صادر کیے۔ انہوں نے بریگیڈیئر طارق فتح کو، جو کراچی ایئرپورٹ کے ڈائریکٹر تھے، حکم دیا کہ وہ ایئر ٹریفک کنٹرول کو اپنی تحویل میں لے لیں اور بریگیڈیئر نوید کے ساتھ، جو ایئرپورٹ سیکیورٹی کے کمانڈر تھے، تعاون کریں۔ اس بات کا مجھے ہمیشہ افسوس رہے گا کہ طارق فتح نے صرف یہ کیا کہ وہ ہوائی اڈے پر گئے، ڈائریکٹر جنرل سول ایویئیشن اتھارٹی کے دفتر میں بیٹھ گئے۔ یہ وہ شخص تھا جس سے میں نے ترقی کی راہ پر لگانے میں کافی مدد کی تھی، لیکن جب اس کا وقت آیا وہ میرے لیے کچھ کرے تو اس نے کچھ نہ کیا اور ساکت بیٹھا یہ دیکھتا رہا کہ میں جیتوں گا یا ہاروں گا۔ شام 5:45 پہ لاہور میں فوج حرکت میں آ چکی تھی اور سپاہیوں کے 4 دستے تیار کیے گئے تھے، ایک گورنر سردار ذوالفقار علی کھوسہ کو حراست میں لینے کے لیے گورنر ہاؤس، دوسرا ٹیلی ویژن اسٹیشن، تیسرا وزیر اعظم کی رہائش گاہ اور چوتھا رائے ونڈ میں وزیر اعظم کی نئی خاندانی رہائش گاہ پر گیا۔ گورنر اپنے دفتر میں تھے اور 200 لوگوں کے اجتماع کے لیے ایک تقریر تیار کر رہے تھے۔ جب 2 سپاہیوں نے ان کے کمرے میں داخل ہونے کی کوشش کی تو گورنر کے ذاتی محافظوں نے انہیں روکنے کی کوشش کی، لیکن سپاہیوں نے انہیں ایک طرف ہٹا دیا۔ کمانڈر گورنر کے دفتر میں داخل ہوئے اور ان سے درخواست کی کہ وہ ان کے ساتھ بریگیڈ ہیڈ کوارٹر چلیں۔ گورنر نے کمانڈر پہ بغاوت کا الزام لگایا اور سنگین نتائج کی دھمکی دی۔ اس وقت تک نواز شریف کی چال کو ناکام بنانے کے لیے راولپنڈی، کراچی اور لاہور میں کارروائی شروع ہو چکی تھی۔ شاہد علی اور جاوید سلطان اسلام آباد پہنچ گئے تھے۔ لاہور میں میجر جنرل طارق مجید نے پنجاب کے گورنر کو تحویل میں لینے، وزیر اعظم کی دونوں رہائش گاہوں، ٹیلی ویژن اور ریڈیو اسٹیشنوں اور شہر میں داخلے اور خروج کے تمام راستوں کو بند کرنے کے لیے احکامات صادر کر دیے تھے۔ کراچی میں جہاں فاصلے بہت زیادہ ہیں، سپاہی حرکت میں آ چکے تھے۔ ایوان صدر کو محفوظ کرنے کے بعد جاوید سلطان کے سپاہی ٹیلی ویژن ہیڈ کوارٹر کی جانب گئے، جو وہاں سے 1 میل سے کم فاصلے پر تھا، اور اسے اپنی تحویل میں لے لیا۔ 6 بجے کی انگریزی کی خبریں شروع ہوئیں اور ان میں میری برطرفی کا کوئی اعلان نہیں تھا، حالانکہ وہ اہم ترین خبریں ہونی چاہیے تھیں۔ پرائم منسٹر ہاؤس میں نواز شریف اور ان کے جو ساتھی ٹیلی ویژن کے سامنے سر جوڑے بیٹھے تھے، خطرہ محسوس کرنے لگے۔ وزیر اعظم کی ملٹری سیکریٹری، جو ایک بریگیڈیئر تھے، اپنے عہدے کا رعب ڈال کر پرائم منسٹر ہاؤس سے باہر جانے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ سیدھے ٹیلی ویژن اسٹیشن گئے، جہاں انہوں نے ایک میجر پر، جو اس جگہ کے انچارج تھے، رعب ڈالتے ہوئے کہا کہ وہ وہاں سے ہٹ جائیں۔ چند سیکنڈ کے لیے وہاں آمنا سامنا ہوا، لیکن جوان میجر نے انتہائی ہوشیاری کا ثبوت دیا۔ اسے معلوم تھا کہ مزاحمت کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ عنقریب ہی ایک اور زیادہ طاقتور فوج آ جائے گی جو دوبارہ اسٹیشن کو اپنی تحویل میں لے لے گی۔ ملٹری سیکریٹری نے میجر اور ان کے گارڈ کو نہتہ کر کے ایک کمرے میں بند کر دیا۔ خبریں ختم ہونے سے ذرا پہلے خبریں پڑھنے والی خاتون کو ایک کاغذ دیا گیا، جو انہوں نے تذب ذب کی حالت میں پڑھا کہ جنرل پرویز مشرف کو آرمی چیف آف سٹاف کے عہدے سے برطرف کر دیا گیا ہے اور ان کی جگہ لیفٹیننٹ جنرل ضیاء الدین کی تقرری کر دی گئی ہے، جنہیں 4 ستاروں والے جنرل کے عہدے پر ترقی دے دی گئی ہے۔ ملٹری سیکریٹری خوش و خرم وزیر اعظم ہاؤس واپس چلے گئے، لیکن قوم نے، جو گھروں میں بیٹھی ٹیلی ویژن دیکھ رہی تھی، محسوس کیا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ خبریں نشر ہونے کے شروع ہونے میں وزیر اعظم گھبرا گئے تھے اور میرا ہوائی جہاز تقریباً 1 گھنٹے بعد کراچی میں اترنے والا تھا اور فوج کو اس کا سربراہ واپس مل جانے کی صورت میں جوابی وار کو شکست دینے کا موقع پارا پارا ہو جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ یہی وہ نقطہ تھا جب نواز شریف اس نتیجے پہ پہنچے کہ مجھے پاکستان اترنے سے روکا جائے۔ انہوں نے اپنے مشیر برائے سندھ غوث علی کو، جو کراچی میں تھے، ٹیلی فون کیا۔ کراچی، جو سندھ کا دارالحکومت ہے، 1,20,00,000 سے زائد آبادی کا بین الاقوامی شہر ہے اور ہمارا سب سے بڑا مالی اور تجارتی مرکز ہے اور ہماری سب سے بڑی بندرگاہ ہے۔
وزیر اعظم نے شاہ کو ہدایت کی کہ وہ فوراً پولیس کا ایک بھاری دستہ لے کر ہوائی اڈے جائیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ میرا جہاز وہاں نہ اترے۔ اگر کسی وجہ سے ان کا اترنا نہ رک سکے تو ہوائی جہاز کو کسی دور جگہ کھڑا کر دیا جائے اور فوراً اس میں ایندھن بھر کے دوبارہ دوسرے ملک جانے کے لیے روانہ کر دیا جائے۔ غوث علی شاہ صوبے کے قائم مقام وزیر اعلیٰ تھے۔ انہیں نواز شریف نے منتخب وزیر اعلیٰ کی جگہ رکھا ہوا تھا۔ یہ بھی نواز شریف کی بہت سی غیر آئینی حرکتوں میں سے ایک تھی۔ وہ فوراً ایک بھاری پولیس پارٹی اور اپنے چند صوبائی وزیروں اور افسروں کو لے کر ہوائی اڈے کی طرف چل دیے۔ اس کے بعد وزیر اعظم نے ڈائریکٹر جنرل سول ایویشن اتھارٹی کو کراچی میں یہی ہدایات دیں کہ پرویز مشرف کے ہوائی جہاز کو پاکستان میں کسی بھی قیمت پہ کہیں نہ اترنے دیا جائے۔ اس کو کہیں کدھر بھی جانے پہ مجبور کر دو تاکہ وہ ملک سے باہر چلا جائے۔ 5 منٹ کے بعد انہوں نے یہی ہدایات پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے چیئرمین کو دیں اور کہا کہ وہ ہوائی جہاز کے پائلٹ سے کہیں کہ وہ پاکستان کی حدود سے نکل جائے۔ چیئرمین نے ہاں کی اور نہ۔ جس وقت یہ سب بات چیت ہو رہی تھی، میری پرواز نے کراچی ایئر ٹریفک کنٹرول سے پہلے رابطہ کیا اور انہیں اطلاع دی کہ ہمارے اترنے کا وقت اندازاً 6:55 تھا۔ 6:10 پہ کراچی کے کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل عثمانی نے میجر جنرل ملک افتخار علی خان کو، جن کے ساتھ میں نے ایئر ٹریفک کنٹرول ٹاور پہ بعد میں بات کی تھی، حکم دیا کہ وہ فوری ری ایکشن گروپ کو کراچی ایئرپورٹ بھیج دیں تاکہ میری پرواز وہاں اتر سکے۔ بے چین اور بکھلائے ہوئے وزیر اعظم نے ڈائریکٹر جنرل سول ایویشن اتھارٹی کو دوبارہ ٹیلی فون کیا اور ہدایات دیں کہ میری پرواز کا رخ مسقط یا ابوظہبی کی طرف موڑ دیا جائے، لیکن دبئی کی طرف نہیں۔ ڈائریکٹر سول ایویشن اتھارٹی نے ایئر ٹریفک کنٹرول کو ٹیلی فون کر کے میری پرواز کی صورتحال پوچھی، ہوائی اڈہ بند کرنے کا طریقہ کار پہ بات کی اور یہ کہ ہمارے ہوائی جہاز کو بغیر ان کی اجازت کے اترنے نہ دیا جائے۔ چند منٹ بعد میجر جنرل افتخار نے ایئر ٹریفک کنٹرول سے رابطہ کیا اور انہیں پہلے احکامات کے برخلاف احکامات دیے کہ وہ میری پرواز کا رخ نہ بدلیں اور اسے کراچی میں اترنے دیں۔ جواباً ان سے کہا گیا کہ وہ ڈائریکٹر سول ایویشن اتھارٹی کے دفتر سے رابطہ کریں۔ افتخار کو اس میں شرارت کی بو آئی اور انہوں نے اپنے بریگیڈیئر جبار کو فوراً احکامات دیے کہ وہ فوری طور پہ کراچی ایئرپورٹ پہ جائیں اور ایئر ٹریفک کنٹرول ٹاور کو اپنی تحویل میں لے لیں۔ طارق فتح کو بھی حکم دیا کہ وہ فوراً کراچی ایئرپورٹ پہ جائیں اور PK 805 کو باحفاظت اترنے کے لیے اگر انہیں طاقت بھی استعمال کرنی پڑے تو کریں، لیکن جیسا کہ میں نے کہا، طارق فتح نے کچھ نہ کیا۔ جیسا میجر نے سوچا تھا، تھوڑی دیر بعد سپاہیوں کا ایک زیادہ بڑا دستہ جاوید سلطان اور شاہد علی کی سربراہی میں ٹیلی ویژن اسٹیشن پہنچا، اس کی دیواریں پھاندی اور بغیر کسی رکاوٹ کے اسے تحویل میں لے لیا۔ ٹیلی ویژن نشریات بالکل بند کر دی گئیں، پورے ملک میں ٹیلی ویژن پہ تصویریں غائب ہو گئیں۔ تھوڑی دیر بعد ٹیلی ویژن پہ ایک گلاب کا سرخ پھول نمودار ہوا، اس کے ساتھ ساتھ فوجی موسیقی بج رہی تھی۔ لوگوں نے اب یہ سمجھ لیا کہ جوابی وار ہو رہا ہے اور تھوڑی ہی دیر کے بعد نواز شریف کی دوسری حکومت تاریخ کا حصہ بن گئی۔ سیکریٹری دفاع بھی جو اپنی وزارت کے دفتر میں ٹیلی ویژن دیکھ رہے تھے، اسی نتیجے پر پہنچے۔ میں سوچتا ہوں کہ نواز شریف اور ان کے ساتھیوں نے جب ٹیلی ویژن اسکرین پہ تصویریں غائب ہوتے ہوئے اور اس کے بعد لال گلاب نمودار ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا تو انہوں نے کیا سوچا ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ وہ تھوڑے سے پریشان ہوئے ہوں گے۔ خوشیوں کا اظہار شروع ہو گیا۔ پر امید لوگوں کی ایک بھیڑ ٹیلی ویژن اسٹیشن کے سامنے جمع ہو گئی تھی۔ اس میں ہر طبقے کے لوگ تھے، مالدار اور غریب، دفتروں کے افسر اور مزدور، مرد اور عورت، ہر شخص حکومت سے نالاں اور اس سے پیچھا چھڑانے کے لیے بے تاب تھے۔ بہت سے سفیر اور دوسرے سفارتکار ٹیلی ویژن اسٹیشن کی طرف اپنی اپنی گاڑیوں میں آئے اور کاروں سے نکل کر پرجوش لوگوں کی بھیڑ میں شامل ہو گئے۔ کسی کو کسی قسم کے تشدد کا خیال بھی نہ آیا۔ جلدی مجمع اتنا پھیل گیا کہ ٹریفک رک گئی۔ لوگوں نے نواز شریف کے خلاف نعرے لگائے اور مٹھائیاں اور شربت بانٹنے شروع کر دیے۔ ہم لوگوں کو جو ہائی جیک شدہ ہوائی جہاز میں تھے یہ سب معلوم ہی نہیں تھا۔ ہمارا تو ایندھن تیزی سے ختم ہو رہا تھا اور پوری کوشش یہ تھی کہ حادثہ ہونے سے پہلے کہیں نہ کہیں اتر جائیں۔ سیکریٹری کے لال گلاب دیکھنے کی تھوڑی دیر بعد ملٹری انٹیلیجنس کا ایک نوجوان میجر وزیر دفاع پہنچا اور انہیں ملٹری آپریشنز ڈائریکٹوریٹ چلنے کی دعوت تھی۔ جب ڈیفنس سیکریٹری وہاں پہنچے تو جوابی کارروائی کرنے والے تینوں لیڈر ان کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ فوراً سمجھ گئے۔ انہیں بتایا گیا کہ ان کے بھائی سے، جو نواز شریف کی کابینہ میں وزیر تھے، یا ان سے کوئی پریشانی نہیں تھی، لیکن ان سے درخواست کی گئی کہ وہ وہاں پر ہی ٹھہرے رہیں۔ اس دن انہوں نے دوپہر کا کھانا نہیں کھایا تھا، لہٰذا ان کے لیے نہایت پرتکلف رات کا کھانا منگوایا گیا۔ اب ڈیفنس سیکریٹری کے لیے یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ میری برطرفی کا کوئی اعلانیہ جاری کر سکتے۔ جب تک ڈیفنس سیکریٹری آرمی چیف کی برطرفی کے اعلان پہ دستخط نہ کریں، چیف اپنے عہدے پہ برقرار رہتا ہے۔ ٹی وی سے خبریں نشر ہونے کے باوجود میں سرکاری اور قانونی طور پہ بدستور چیف آف دا آرمی اسٹاف تھا۔ عدالت عظمیٰ نے بعد میں اپنے فیصلے میں، جو میرے خلاف ایک مقدمے کا تھا، کہا کہ پرویز مشرف چیف آف دا آرمی اسٹاف اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے آئینی عہدے پر فائز ہیں۔ ان کی یک طرفہ برطرفی تمام اصولوں کے خلاف تھی اور اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں تھی۔ جب نواز شریف میرے ہوائی جہاز کو بھارت بھیج رہے تھے تو کیا وہ غداری کے مرتکب نہیں ہو رہے تھے؟ ٹیلی ویژن اسٹیشن تحویل میں لینے کے بعد لیفٹیننٹ کرنل جاوید سلطان ایوان صدر کی طرف چلے گئے اور لیفٹیننٹ کرنل شاہد علی اور ان کے جوان وزیر اعظم ہاؤس کی طرف۔
مجھے اب بھی بڑی مسرت ہے کہ شاہد علی کو معلوم نہیں تھا کہ نواز شریف میرے ہوائی جہاز کے ساتھ کیا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، کیونکہ اگر انہیں معلوم ہوتا تو ان کی آنکھوں میں خون اتر آتا اور پھر کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ لیکن انہیں صرف یہی بتایا گیا کہ وہ وزیر اعظم کو ان کے ساتھیوں کے تحویل میں لے لیں۔ راستے میں شاہد علی کو ایک ٹیلی فون لیفٹیننٹ جنرل سلیم حیدر کا آیا، جنہیں نواز شریف نے لیفٹیننٹ جنرل محمود کی جگہ راولپنڈی کور کا کمانڈر مقرر کیا۔ وہ سخت غصے میں تھے کیونکہ وردی میں ہونے کے باوجود محافظوں نے انہیں وزیر اعظم ہاؤس کے بیرونی دروازے پہ روک دیا تھا اور داخلے کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ انہوں نے خطرناک نتائج سے بھی دھمکایا لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ شاہد نے شائستگی لیکن سختی سے انہیں بتایا کہ وزیر اعظم ہاؤس میں داخل ہونے کے لیے انہیں اصرار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جہاں تک محافظوں کا تعلق تھا، لیفٹیننٹ جنرل محمود احمد ہی راولپنڈی کور کمانڈر تھے اور محافظوں کی ہدایات تھیں کہ اگر یہ مصر ہی رہیں تو انہیں بھی حراست میں لے لیا جائے۔ میجر نے وزیر اعظم ہاؤس پہلے ہی سے بند کر دیا تھا، لیکن شاہد نے اپنے کچھ سپاہی بیرونی حدود پہ واقع گیٹ کی حفاظت کے لیے چھوڑ دیے تھے اور اس کے بعد 5 سپاہیوں کے ساتھ بڑی بلڈنگ کی طرف گئے۔ اندرونی دیوار کے اندر ایک اور گیٹ تھا جس کی حفاظت پولیس کے 10 سپاہی کر رہے تھے۔ شاہد نے ان سے کہا کہ وہ ہتھیار ڈال دیں۔ ان میں سے ہر ایک نے فوراً حکم کی تعمیل کی۔ انہیں معلوم تھا کہ وہ فوجیوں کے ہتھیاروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن اگر ان میں سے ایک کا بھی سر پھر جاتا تو وہ گولی چلانا شروع کر دیتا، تب کافی زخمی بھی ہو سکتے تھے اور خون خرابہ بھی۔ ان سب کو ایک مسلح سپاہی کی تحویل میں دے دیا گیا جو انہیں بڑے دروازے تک لے گیا، جہاں پولیس کے دوسرے سپاہی بھی، جنہیں غیر مسلح کر دیا گیا تھا، بیٹھے تھے۔ ہمارے پائلٹ نے جب پیغام بھیجا کہ ان کے پاس سے 45 منٹ کا ایندھن باقی رہ گیا ہے اور اگر وہ کراچی میں نہیں اتر سکتا تو صرف نواب شاہ تک ہی جا سکتا ہے، اس وقت تک 111 بریگیڈ پرائم منسٹر ہاؤس میں داخل ہو کر گیٹ پر متعین پولیس کے سپاہیوں کو غیر مسلح کر چکا تھا۔ وزیر اعظم تک سوالات پہنچنے اور ان کے جواب دینے کا ڈرامہ اور اس کے بعد ہی شروع ہوا۔ نواز شریف بجائے یہ سمجھ لینے کے کہ اب کھیل ختم ہو گیا ہے، کیونکہ 111 بریگیڈ ان کی رہائش گاہ میں پہنچ چکا تھا اور اب ان کا حراست میں لیے جانے اور ان کی حکومت کا خاتمہ منٹوں کا ہی معاملہ تھا، وہ میری پرواز کے بارے میں احکامات جاری کرتے رہے کہ اسے پاکستان سے باہر بھیج دیا جائے۔ انہیں امید کا دامن نہ چھوڑنے پہ الزام نہیں دیا جا سکتا۔ شام 6:30 بجے تک کراچی کا رن وے بند کر دیا گیا، اس کی روشنائیاں بجھا دی گئیں اور آگ بجھانے والے 3 انجن کھڑے کر دیے گئے۔ تمام داخلی پروازوں کا ملک کے دوسرے ہوائی اڈوں کی طرف رخ موڑ دیا گیا تھا اور بیرونی پروازیں پاکستان سے باہر روک دی گئی تھیں۔ اب اصل کارروائی شروع ہوئی۔ شاہد علی اور اس کے 2-3 سپاہی پرائم منسٹر ہاؤس کے دروازے پر پہنچے۔ انہیں تعجب ہوا کہ وہاں پہ 17 لوگ موجود ہیں اور قریبی 4 ستاروں کی پلیٹ لگی ہوئی ایک کالی گاڑی کھڑی تھی، جس سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ کار ایک پورے جنرل کی تھی۔ ظاہر ہے پرائم منسٹر ہاؤس پہنچنے سے پہلے ضیاء الدین نے آرمی چیف کے تمام لوازمات جمع کر لیے تھے۔ جنرل ضیاء الدین اپنی وردی پہنے پورچ میں ایک میجر اور 2 فوجی SSG کمانڈوز کے ساتھ کھڑے تھے۔ وہاں پر پولیس، ایلیٹ فورس اور DGISI کے محافظ دستے کے سپاہی بھی موجود تھے۔ لیفٹیننٹ جنرل اکرام جو میرے کوارٹر ماسٹر جنرل تھے لیکن جنہیں نواز شریف نے جنرل عزیز خان کی جگہ CGS بنا دیا تھا، وہاں موجود تھے۔ وہ بھی وردی پہنے ہوئے تھے۔ ان کے برابر بریگیڈیئر جاوید وزیر اعظم کے ملٹری سیکرٹری تھے۔ وزیر اعظم کے محافظ دستے کے ڈائریکٹر جنرل جو ایک ریٹائرڈ میجر جنرل تھے اور نواز شریف کے پرنسپل سیکرٹری سعید مہدی بھی وہاں تھے۔ شاہد علی نے اپنے آدمی پورچ کے چاروں طرف لگا دیا اور پھر ضیاء الدین کی طرف آئے۔ ملٹری سیکرٹری انہیں متنبہ کیا کہ اگر ان کے سپاہیوں نے اپنا فاصلہ برقرار نہ رکھا تو وزیر اعظم کے محافظ گولی چلا دیں گے۔ اگر وہاں پر گولیاں چلنی شروع ہو جاتی تو اللہ ہی بہتر جانتا کہ وہ انجام کیا ہوتا اور کون کون مارا جاتا۔ اگر سپاہیوں کے ہاتھوں جنرل مارے جاتے تو اس سے فوج میں ایک دراڑ پیدا ہو جاتی، وزیر اعظم بھی شاید زندہ نہ بچتے۔ جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ شاہد علی اور ان کے سپاہیوں کو معلوم نہیں تھا کہ وزیر اعظم نے ہمارا جہاز اغوا کر لیا ہے۔ اب ایک دوسرے کے محافظوں کو غیر مسلح کرنے کی جدوجہد شروع ہو گئی۔ شاہد علی نے ضیاء الدین سے کہا کہ وہ اپنے محافظوں سے کہیں کہ وہ اپنے ہتھیار ڈال دیں۔ ضیاء الدین نے ان سے کہا کہ وہ اپنے سپاہی وہاں سے ہٹا لیں اور انہیں اپنے نئے عہدے کی ذمہ داری سنبھالنے کے لیے آرمی ہیڈ کوارٹرز جانے دیں۔ جب شاہد علی نے انکار کیا تو ضیاء الدین نے ان سے پوچھا کہ وہ کس کے احکامات پہ چل رہے ہیں۔ شاہد علی نے بڑی حاضر دماغی دکھاتی ہوئے ان سے کہا کہ وہ میری ہدایت کے تحت کام کر رہے ہیں اور یہ کہ ہم نے چند منٹ پہلے ہی بات چیت کی ہے اور یہ کہ میں جلد ہی پاکستان میں اتروں گا۔ ضیاء الدین نے جھنجھلا کر جواب دیا کہ میرے احکامات قانونی طور پہ جائز اور قابل قبول نہیں رہے، کیونکہ اب میں چیف آف آرمی اسٹاف نہیں تھا اور نہ ملک میں حاضر تھا، کیونکہ میرے ہوائی جہاز کا رخ پاکستان سے باہر کی طرف موڑ دیا گیا تھا۔ لیکن شاہد علی نے سننے سے انکار کر دیا۔ اسی دوران لیفٹیننٹ جنرل اکرام نے بڑی رعبدار آواز میں اپنا تعارف نئے چیف آف جنرل اسٹاف کی حیثیت سے کرایا۔ انہوں نے شاہد علی کو حکم دیا کہ وہ اپنے سپاہی فوری طور پر وہاں سے ہٹائیں اور ساتھ ہی ساتھ دھمکی دی کہ اگر ایسا نہ ہوا تو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ وہ ہر صورت میں چاہتے تھے ضیاء الدین اپنے نئے عہدے اور نئے دفتر کا چارج لینے کے لیے ہیڈ کوارٹرز پہنچ جائیں۔ دوسری دفعہ ضیاء الدین ہر طرح کی مراعات کے وعدے کر کے شاہد علی کو بہلانے پھسلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ کسی بھی فلم میں ممکن ہے یہ بڑی مزاحیہ بات ہو، لیکن اس وقت یہ بہت ہی خطرناک کھیل تھا۔ اس موقع پہ ضیاء الدین اور اکرام نے بریگیڈیئر صلاح الدین ستی کو بھی پھسلانے کی ناکام کوشش کی، دھمکی اور رشوت دونوں کے ذریعے، کہ وہ اپنے سپاہی ٹیلی ویژن اسٹیشن اور پرائم منسٹر ہاؤس سے ہٹا لیں۔
غلط بیانیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اکرام نے بڑی شان سے اعلان کیا کہ منگلا سے اور پشاور سے ان کے سپاہی راولپنڈی کے باہر پہنچ گئے ہیں اور عنقریب اسلام آباد پہنچ جائیں گے۔ شاہد نے جواب دیا، ابھی تو یہ اسلام آباد کی طرف ہی آ ہی رہے ہیں، جبکہ ہمارے ٹینک اور فوجی گاڑیاں پرائم منسٹر ہاؤس کو چاروں طرف سے محاصرے میں لے بھی چکے ہیں۔ اکرام اور ضیاء الدین دونوں کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ شاہد عزیز نے احتیاطاً پشاور اور منگلا کے سپاہیوں کی حرکت کو روک دیا تھا اور دونوں کمانڈنگ افسروں سے مستقل رابطے میں تھے۔ ٹھیک اسی وقت 111 بریگیڈ کے 25 سپاہی وہاں پر پہنچ گئے۔ شاہد علی نے انہیں فوراً اپنی اپنی پوزیشن پہ کھڑا کر دیا اور انہیں کارروائی کرنے کے لیے تیار ہونے کا حکم کر دیا۔ وزیر اعظم کے محافظوں نے، جو SSG کے تھے اور جانتے تھے کہ میں ان کا اپنا بندہ ہوں، اچانک ہتھیار ڈال دیے اور شاہد علی کی طرف آ گئے۔ بس یہاں سے صورتحال بدل گئی۔ انہیں دیکھ کر وزیر اعظم اور ضیاء الدین کے دوسرے محافظوں نے بھی ہتھیار ڈالنے شروع کر دیے۔ ضیاء الدین اس حقیقت سے بے خبر کہ ان کی دنیا ٹوٹ پھوٹ رہی تھی، اب بھی اپنے موبائل پر باتیں کر رہے تھے اور ہدایات دے رہے تھے اور مبارکباد کے پیغامات وصول کر رہے تھے۔ شاہد علی نے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ سے موبائل فون لے لیا۔ انہوں نے ضیاء الدین، اکرام اور دوسرے افراد کے گھر کے اندر جانے کے لیے کہا تاکہ وہ حفاظتی حراست میں رکھے جا سکیں۔ ضیاء الدین کا شاہد علی سے آخری سوال یہ تھا کہ اس کارروائی میں کتنے سپاہی شامل ہیں۔ شاہد علی نے پھر غلط بیانی سے کام لیا کہ ایک بٹالین نے پرائم منسٹر ہاؤس کی عمارت کا محاصرہ کیا ہوا ہے اور مزید 3 بٹالین باہر اپنی جگہوں پہ تعینات ہیں۔ اس نے بتایا، اور یہ کہ پولیس کو پوری طرح غیر مسلح کر دیا گیا ہے۔ یہ سن کر ضیاء الدین، اکرم اور ملٹری سیکریٹری انتہائی پریشان ہو گیا، فوراً عمارت کے اندر چلے گئے۔ اسلام آباد میں صورتحال بدل چکی تھی، لیکن میرا ہوائی جہاز اب بھی فضا میں ہی تھا۔ ایندھن ختم ہو رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ میں نواب شاہ ایک غیر یقینی انجام کے لیے جا رہا تھا۔ شام کے 7 بج چکے تھے جب سے یہ کارروائی پرائم منسٹر ہاؤس میں ہو رہی تھی۔ بہت سی چیزیں ایک ساتھ کراچی میں ہونے لگیں۔ لیفٹیننٹ جنرل عثمانی اپنے ذاتی محافظوں اور ملٹری پولیس کے ساتھ کراچی ایئرپورٹ پہنچ گئے۔ 5 منٹ کے بعد کراچی میں ملیر کی چھاؤنی سے بھی فوجی ایئرپورٹ پہنچے۔ یہ بالکل وہی وقت تھا جب ایئر ٹریفک کنٹرول نے ہمارے پائلٹ کو بتایا کہ پاکستان کے دیگر ہوائی اڈوں کی طرح نواب شاہ ایئرپورٹ بھی ہمارے ہوائی جہاز کے لیے بند ہے، اور یہ اس کے بعد ہی ہوا کہ پائلٹ نے میری ملٹری سیکریٹری ندیم تاج کو کاکپٹ میں بلایا اور انہیں یہ ناقابل یقین صورتحال بتائی۔ ادھر لاہور میں شام کے تقریباً 6:45 پہ 70 سپاہیوں پہ مشتمل ایک کمپنی لاہور کی مضافات میں واقع ماڈل ٹاؤن میں وزیر اعظم کی خاندانی رہائش گاہ پہنچ گئی۔ وہاں انہوں نے پولیس کی ایک بھاری نفری مکانات کی چھتوں پر لون اور 4 دیواری کے باہر متعین دیکھی۔ جب ان سے ہتھیار ڈالنے کو کہا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ اسلام آباد سے احکامات کا انتظار کریں گے۔ فوج نے اپنی ریکوائلس رائفلز اس طرح سے تانے کہ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ سامنے والی عمارت ڈھا دیں گے۔ یہ دیکھ کر پولیس نے ہتھیار ڈال دیے۔ نواز شریف کا کوئی حمایتی اس وقت ان مکانات میں موجود نہیں تھا۔ تقریباً اسی وقت لاہور کور کے 150 سپاہی ایئرپورٹ پہنچ گئے اور پولیس کے ایلیٹ فورس کی موجودگی کے باوجود 7:30 بجے تک ہوائی اڈہ بھی گھیراؤ اور بغیر کسی مزاحمت کے تحویل میں لے لیا گیا۔ لاہور کے ٹیلی ویژن اسٹیشن پہ بھی کوئی مزاحمت نہ ہوئی۔ ڈیوٹی پہ موجود لوگوں نے ہدایت پہ عمل کیا اور سب سے پہلے نشریات لاہور اسٹیشن سے بند ہوئی۔ اس وقت تک لاہور میں آنے اور جانے کے تمام راستے بھی بند کر دیے گئے تھے۔ اس زمانے میں ہماری موبائل فون کمپنیوں میں سب سے بڑی کمپنی موبیلنک تھی۔ سپاہیوں کا ایک دستہ موبیلنک کی نشریات اسٹیشن پہ گیا تاکہ اسے بند کر دے۔ وہاں پر ڈیوٹی انجینئر نے مزاحمت کی اور وہ بھی بڑی شدت سے، جس کے لیے میرے دل میں اس کی عزت ہے۔ چونکہ وہ کوئی فوجی تو نہیں تھا، اسے کافی مشکل سے قابو میں لایا گیا۔ شام 7:30 بجے تک لاہور کا انتظام سنبھال لیا گیا۔ شام کے تقریباً 6:48 پہ جب ہمارے پائلٹ نے ایئر ٹریفک کنٹرول کو مطلع کیا کہ ایندھن کی کمی کے باعث وہ مسقط نہیں جا سکتا، تو سول ایویشن اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل نے اپنے ایئر ٹریفک کنٹرولر سے ایک ناقابل یقین سوال پوچھا کہ آیا میرا جہاز ممبئی جا سکتا ہے؟ میں نے بہت سے بے وقوف اور احمق لوگ دیکھے ہوں گے، لیکن یہ سوال ناقابل یقین اور سب سے زیادہ احمقانہ تھا۔ کنٹرولر نے نفی میں جواب دیا۔ تب ڈائریکٹر جنرل نے ایئر ٹریفک کنٹرول کو ہدایت کی کہ وہ پائلٹ سے کہے کہ کراچی اور نواب شاہ ایئرپورٹ عملیاتی وجود کی بنا پر بند کر دیے گئے ہیں، لہٰذا وہ خود افسران یعنی ہوائی کمپنی سے ہدایت لیں۔ پائلٹ نے کہا کہ اس کی کمپنی نے اسے نواب شاہ میں اترنے کی اجازت دے دی ہے، لیکن کنٹرولر نے دوبارہ کہا کہ نواب شاہ میں نہیں اتر سکتے۔ اگرچہ یہ انتہائی احمقانہ بات ہے، لیکن حقیقت پر مبنی ہے۔ ہمارے پائلٹ نے جواب دیا کہ اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ کراچی کے اوپر چکر لگائے اور ایمرجنسی کا اعلان کر کے اترے یا سیدھا قریب ترین ہوائی اڈے پہ چلا جائے۔ اس کے بعد جو ہوا وہ بھی اس دن کے عقدوں میں سے ایک ہے جو ابھی تک حل نہیں ہوئے۔ کراچی میں واقع فیصل ایئر بیس، جو پاکستان ایئر فورس کا ہوائی اڈہ ہے، کہ ایک ایئر ٹریفک کنٹرولر نے کراچی ایئرپورٹ کے ایئر ٹریفک کنٹرولر سے اسلام آباد سے آنے والی فضائیہ کی بوئنگ 737 کی VIP فلائٹ کے آنے کا اندازاً وقت پوچھا۔ کراچی ایئرپورٹ کا کنٹرولر اس پرواز کی آمد کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکا۔ میں سوچتا ہوں کہ یہ سب کس سلسلے میں تھا؟ کون اس پرواز پہ آنے والا تھا، یا میرے کراچی میں اترنے کی صورت میں کیا وہ مجھے کہیں اور لے جانے کے لیے تھی؟ شام 7:10 پہ کنٹرولر نے بلا کر ہمارے جہاز کو نواب شاہ میں اترنے کی اجازت دے دی۔ اجازت ملنے میں 5 منٹ مزید لگے۔ نواز شریف کو یہ اندازہ ہی نہیں ہوا کہ فوج اتنی بڑی تعداد میں اتنی سرعت سے حرکت میں آ جائے گی، اور اگر میرے ہوائی جہاز کو کوئی حادثہ پیش نہ آیا تو سب معاملہ جلد ہی ختم ہو جائے گا۔
میرا خیال ہے کہ انہوں نے ہمارے جہاز کا رخ نواب شاہ کی طرف اس خیال سے کیا کہ وہاں پر مقامی پولیس بغیر فوج کی مداخلت کے مجھے گرفتار کر لے گی۔ نواب شاہ میں پاکستان کی سب سے بڑی بجلی کی کمپنی واپڈا کی مدد کرنے کے لیے فوج کی ایک کمپنی موجود تھی۔ بلا شبہ ہیڈ کوارٹرز اور کراچی کور کو یہ معلوم تھا کہ انہوں نے نواب شاہ میں موجود سپاہیوں کو ہوائی اڈے پہ جانے کی اور پولیس کو غیر مسلح کرنے کی ہدایت کی اور مجھے، اگر میں جہاز پہ وہاں اترتا ہے تو کسی محفوظ مقام پہ لے جانے کی ہدایت کی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کراچی میں فوج اتنی صورت سے حرکت میں آئی کہ میرے جہاز کو نواب شاہ میں اترنا نہیں پڑا، لیکن سپاہیوں نے نواب شاہ ایئرپورٹ پہ موجود پولیس کو غیر مسلح کر دیا تھا۔ شام کے 7:11 پر ہمارے جہاز کے نواب شاہ میں اترنے کی اجازت ملنے سے 1 منٹ پہلے کراچی چھاؤنی سے آنے والے بریگیڈیئر جبار بھٹی غلطی سے ہوائی اڈے کے پرانے ٹرمینل کے ایئر ٹریفک کنٹرول ٹاور پہنچے۔ جب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ چند کنٹرولرز کے ساتھ نئے ٹرمینل پر پہنچے۔ جب وہ صحیح کنٹرول ٹاور پر پہنچے تو ڈائریکٹر جنرل سول ایویشن اتھارٹی کو مطلع کیا گیا کہ بریگیڈیئر جاوید بھٹی اور ان کے سپاہی ٹاور پر پہنچ چکے ہیں اور انہیں حکم دے رہے ہیں کہ ہوائی جہاز کو کراچی لایا جائے۔ یہ سننے کے بعد ڈائریکٹر جنرل نے پوچھا کہ آیا اس شخص یعنی مجھے جہاز سے اتارنا مقصود تھا؟ ایئر ٹریفک کنٹرولر نے جواب دیا کہ انہیں صرف یہ معلوم تھا کہ پرواز کو واپس کراچی لانا ہے۔ اس کے بعد ڈائریکٹر جنرل سول ایویشن نے میرے جہاز کو کراچی میں اترنے کی اجازت دی۔ رن وے کو صاف کرا دیا گیا اور بتیاں روشن کر دی گئیں۔ چند منٹوں کے بعد میجر جنرل افتخار ایئر ٹریفک کنٹرولر ٹاور پہنچ گئے اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ وزیر اعظم کے برآمدے میں دھینگا مشتی کے بعد لیفٹیننٹ کرنل شاہد اور ان کے چند سپاہی مکان میں داخل ہو کر اس اندرونی حصے میں گئے جسے فیملی ونگ یعنی رہائشی علاقہ کہا جاتا ہے۔ وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ نواز شریف کے ساتھ ضیاء الدین اکرم، نواز شریف کا بیٹا حسین جو ان کے ساتھ ابو ظہبی اور ملتان گیا تھا، سعید مہدی اور احتساب بیورو کا چیئرمین سیف الرحمان جس کا کام لوگوں کو خائف رکھنا اور نواز شریف کے مخالفین کو پریشان کرنا تھا، جمع ہیں۔ باراہداری میں شاہد علی نے ایک آدمی کو ڈائریکٹر جنرل سول ایویشن اتھارٹی کے اس پیغام کے ساتھ کہ ہوائی جہاز میں ایندھن کی کمی ہے اور پاکستان سے باہر اس کا رخ نہیں کیا جا سکتا اور اگر اترنے کی اجازت نہ دے دی گئی تو حادثے کا شکار ہو سکتا تھا، تیزی سے آتے ہوئے دیکھا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ اس قسم کا تیسرا پیغام تھا جس پہ کوئی توجہ نہیں دے دی گئی تھی۔ شاہد علی کمرے میں داخل ہوئے اور ان سب کو زیر حراست لے لیا۔ کیا مارشل لا لگا دیا گیا ہے؟ نواز شریف نے سیدھا سیدھا سوال کیا۔ شاہد علی نے کہا کہ اسے نہیں معلوم۔ سیف الرحمان رونے لگے۔ نواز شریف مایوسی کا شکار نظر آ رہے تھے۔ نواز شریف کے بھائی شہباز شریف وہاں پہ نظر نہیں آئے۔ شاہد علی کو بتا دیا گیا کہ وہ خانے میں ہیں۔ انہوں نے شہباز سے کہا کہ وہ باہر آ جائیں۔ شہباز نے اندر سے جواب تو دیا لیکن جب کافی دیر تک وہ باہر نہیں نکلے تو شاہد نے زبردستی دروازہ کھولا اور دیکھا کہ شہباز شریف ٹوائلٹ کے سامنے کھڑے اس تقریر کو پانی میں بہا رہے ہیں جسے نواز شریف اپنی چال کے کامیاب ہو جانے کی صورت میں کرتے۔ شہباز کو بھی ٹوائلٹ سے باہر نکالا گیا۔ وہ آج تک مصر ہیں کہ انہیں اس منصوبے کا کوئی علم نہیں تھا۔ دوسری طرف وزیر اعظم کی تقریر نویس پرزور طریقے سے کہتے ہیں کہ نواز شریف بغیر اپنے بھائی کی رائے کے کوئی اہم قدم نہیں اٹھاتے تھے۔ اللہ ہی سچ جانتا ہے۔ شام 7:45 پہ ہونے والے جوابی وار نے نواز شریف کی چال کو پورے ملک میں ناکام بنا دیا تھا۔ میرا ہوائی جہاز 7:48 پہ کراچی میں اترا۔ رات 8:30 بجے راولپنڈی کور کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل محمود احمد پرائم منسٹر ہاؤس پہنچے اور وہاں پر زیر حراست لوگوں سے تقریباً 1 گھنٹہ بات چیت کی۔ اس کے بعد انہیں مختلف فوجی رہائش گاہوں میں منتقل اور نظر بند کر دیا گیا۔ کراچی کے کور ہیڈ کوارٹرز میں ہم لوگ بھی تھوڑے سے گمسم تھے۔ ہم نے سوچا کہ ابھی کوئی بڑا قدم نہیں اٹھائیں گے۔ اس وقت اولین ترجیح یہ تھی کہ ایک حیران و پریشان قوم کو اطمینان دلایا جائے لیکن کوئی جلد بازی، کوئی وعدے نہ کیے جائیں جب تک ہم یہ نہ دیکھ لیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ میں نے تقریر اپنے ہاتھ سے لکھنی شروع کی۔ جب وہ ختم ہو گئی تو وہاں پر موجود ساتھیوں نے اس کی منظوری دے دی۔ میں نے اپنے ایک SSG کمانڈو سے اس کا کوٹ لیا کیونکہ میں تو اپنے غیر فوجی لباس میں تھا۔ میری غیر فوجی پتلون میز کے پیچھے چھپ گئی۔ میں اپنے ہم وطنوں سے رات کے 2:30 بجے مخاطب ہوا۔ جیسے ہی میں اپنی تقریر کے اختتام پہ پہنچا ایک خیال میرے ذہن میں آیا، میں کہاں آ گیا ہوں؟ باب نمبر 15 سیاسی خودکشی کا تجزیہ۔ نواز شریف نے جو کچھ کیا وہ کیوں کیا؟ انہوں نے سیاسی خودکشی کیوں کی؟ اس کا جواب شاید ہمیں ایک راز رہے گا۔ میں نے بحیثیت آرمی چیف ان کے ساتھ حتی الامکان تعاون کیا۔ میں ہمیشہ نواز شریف سے دریافت کرتا رہتا تھا کہ فوج کس طرح ان کی گرتی ہوئی حکومت کی مدد کر سکتی ہے۔ انہوں نے مجھ سے خراب حالت میں چلتی ہوئی سرکاری کارپوریشن واٹر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو چلانے میں مدد مانگی۔ میں نے یہ انتہائی مشکل کام قبول کر لیا۔ فوج نے 36,000 فوجیوں کی مدد سے واپڈا کا نظم و نسق سنبھال کر اسے تباہی سے بچا لیا۔ نواز شریف نے مجھ سے اس خوفزدہ عدلیہ کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے کہا جس کے سامنے فرقہ وارانہ دہشت گردی کے مقدمات پیش ہوتے تھے اور میں نے فوراً ہی اس کی حامی بھر لی۔ ہم نے انسداد دہشت گردی کے لیے کئی فوجی عدالتیں قائم کیں اور ان دہشت گرد گروہوں پر نظر رکھی۔ اس قسم کے تعاون کے باوجود روز اول سے ہی کچھ معاملات پہ ہمارے اختلافات پیدا ہو گئے تھے۔
میرے خیال میں وہ معمولی نوعیت کے تھے، لیکن نواز شریف شاید انہیں بہت اہمیت دیتے تھے۔ میری فوج کا سربراہ بننے کے چند دن کے اندر اندر انہوں نے 2 میجر جنرلوں اور ان کی وفاداری کے خلاف انتہائی درست باتیں کی اور مجھ سے کہا کہ میں ان دونوں کو فوراً سبکدوش کر دوں۔ یہ بہت عجیب درخواست تھی۔ میں نے کہا کہ باقاعدہ چارج شیٹ، الزامات کی تفصیلات اور افسروں کو اپنی صفائی پیش کرنے کا موقع دیے بغیر میں ایسا قدم نہیں اٹھا سکتا۔ وہ 1 مہینے سے زیادہ عرصہ تک دوسرے لوگوں کے ذریعے بلا واسطہ اور بالواسطہ اپنی ضد پہ اصرار کرتے رہے، لیکن میں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ میں نے انہیں بتایا کہ میجر جنرلوں کے ساتھ شبے اور افواہ کی بنیاد پہ اس طرح کا یک طرفہ سلوک نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرا اختلاف چند ماہ کے بعد ہفتہ وار اخبارہ فرائیڈے ٹائمز کے مدیر نجم سیٹھی کے بارے میں ہوا، جنہیں نواز شریف کے حکم پہ گرفتار کر لیا گیا تھا۔ پہلے مجھے کہا گیا کہ ان کو فوجی حراست میں لے کر ISI کے لاہور میں واقع دفتر کی تحویل میں دے دیا جائے۔ میں نے بادل نخواستہ یہ کام کیا، جس کا اصل مقصد انہیں پولیس کی ایذا رسانی اور برے سلوک سے محفوظ رکھنا تھا۔ میں نے ISI کو خصوصی ہدایت کی کہ انہیں کسی محفوظ پناہ گاہ میں رکھا جائے جہاں انہیں کوئی ضرر نہ پہنچا سکے۔ یہ قصہ یہیں ختم نہیں ہوا۔ میں اگلے دن بالکل حیرت زدہ رہ گیا جب وزیر اعظم نے مجھ سے نجم سیٹھی کا کورٹ مارشل کرنے کا کریہا اور ناقابل نفرت مطالبہ کیا۔ پہلے تو میں ہنس دیا اور سمجھا کہ وہ مذاق کر رہے ہیں، لیکن وزیر اعظم نے اپنا کام پورا کیا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ قانوناً غداری کے الزامات میں کورٹ مارشل ہو سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی انتہائی ناپسندیدہ تجویز تھی جس سے مجھے پہلی مرتبہ وزیر اعظم کے ناقابل اعتبار ہونے کا احساس ہوا۔ میں نے دوبارہ صاف صاف منع کر دیا اور انہیں سمجھایا کہ اس قسم کا بغیر سوچے سمجھے عمل کی دخلی اور خارجی اثرات بہت خراب ہوں گے۔ میرے انکار کی وجہ سے مدیر کو رہا کر دیا گیا۔ یہ ممکن ہے کہ میری اس طرح کے 2 ٹوک جوابات نے وزیر اعظم کو یہ سوچنے پہ مجبور کر دیا ہو کہ مجھے فوج کا سربراہ بنا کر انہوں نے غلطی کی ہے۔ شاید انہوں نے سوچا تھا کہ نقل مکانی کر کے آنے والے والدین کا بیٹا ہونے کی وجہ سے میں ان کے مطالبوں کو آسانی سے مان لوں گا اور اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے چلوں گا۔ وہ اس سے زیادہ غلط نہیں ہو سکتے تھے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ فوج میں علاقائی تعصب بالکل بھی نہیں ہے، جہاں سب فوجی صرف پاکستانی ہیں اور کچھ نہیں۔ نہ ہی نواز شریف یہ سمجھ پائے گا کہ جس کا خاندان نے اسد خود سب کچھ چھوڑ کر پاکستان کو نقل مکانی کی، اس کی حب الوطنی ہر چیز سے بالا ہے۔ پاکستان برطانوی ہندوستان کے تمام مسلمانوں کے لیے ایک محفوظ مقام اور وطن کے طور پہ وجود میں آیا تھا تاکہ ہندوؤں کی معاشی اور سیاسی بالادستی اور سماجی امتیاز سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکے۔ میرا خاندان بھی ان میں سے ایک تھا جنہوں نے نئے ملک میں پناہ حاصل کی۔ ہمارے لیے اس ملک کی ترقی اور سلامتی انتہائی اہم ہے۔ ہمارے لیے کوئی بھی ایسی بات کرنا جس سے ملک کو نقصان پہنچنے کا احتمال ہو، بعید از قیاس اور ناقابل تصور ہے۔ کارگل کا واقعہ میرے اور وزیر اعظم کے درمیان تنازع کی سب سے بڑی وجہ بن گیا۔ ہم دونوں چاہتے تھے کہ کشمیر کی سیاسی اور عسکری معاملات دنیا کے پردے پہ دوبارہ بھرپور انداز میں نمودار ہوں۔ کارگل کی وجہ سے ہم اس میں کامیاب رہے، لیکن جب بیرونی سیاسی دباؤ کے تحت آزاد کرایا ہوا علاقہ خالی کرنا پڑا تو نواز شریف ہمت ہار گئے۔ انہوں نے قومی یکجہتی سے قوت حاصل کرنے کی بجائے فوج کے خلاف الزام تراشی کی اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی۔ انہوں نے سوچا کہ وہ کارگل کے معاملات کا علم نہ ہونے کا دعویٰ کر کے محفوظ ہو جائیں گے۔ ہر طرح کے مضامین ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اخباروں میں شائع ہونے لگے، بشمول ایک امریکی اخبار میں فوج کے خلاف ایک صفحے کے اشتہار کے، جس سے فوج اور حکومت کے درمیان خلیج پیدا ہوئی۔ جس بری طرح سے کارگل کے مسئلے سے نمٹا گیا، اس سے وزیر اعظم کی ادنیٰ سوچ کا انکشاف ہوا، جس نے انہیں فوج اور میرے ساتھ تصادم کے راستے پہ ڈال دیا۔ میرے اور نواز شریف کے درمیان ان چند نظر آنے والے تنازعات کے علاوہ میں نے انہیں کئی مرتبہ رائے بھی دی کہ وہ امور حکومت بہتر طریقے سے چلائیں۔ یہ میں نے ملک کے بڑھتے ہوئے عوامی احتجاج اور بہت سے دانشوروں کے مجھ پہ خصوصی دباؤ کی وجہ سے کیا۔ کچھ نے تو مجھ سے ملک کا انتظام اپنے ہاتھ میں لے لینے کے لیے کہا۔ میں ملک کو بچانے کے لیے عنان حکومت کیوں نہیں سنبھالا، وہ پوچھتے تھے۔ میں ان کے تجزیے سے متفق تھا کہ حکومت کا حال ناگفتبا تھا، لیکن میرے لیے کوئی ایسا ایوان نہیں تھا جہاں جا کر میں اس صورتحال اور اس کی بہتری کے بارے میں بات کر سکوں، خصوصاً جبکہ نواز شریف نے مختلف ترامیم کے ذریعے تمام اختیارات مع قومی اسمبلی کو تحلیل کرنے کا آئینی اختیار اپنی ذات میں مرکوز کر لیے تھے۔ اس طرح صدر اب وزیر اعظم کو اور ان کی حکومت کو برطرف نہیں کر سکتے تھے۔ اس طرح ان کے اختیارات پہ کوئی روک ٹوک نہیں تھی اور میرا حکومت کو لٹنے کا کوئی ارادہ اور خواہش بھی نہیں تھی۔ بہتر یہی تھا کہ جیسا بھی تھا سیاسی عمل کو چلنے دیا جائے۔ پاکستان میں عوام اور دانشوروں کا آرمی چیف سے مل کر یہ کہنا کہ عنان حکومت سنبھال لیں کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے۔ تمام نازک لمحوں میں ہر شخص فوج کو ملک کی نجات دہندہ کی نظر سے دیکھتا ہے۔ جب بھی حکومتیں بد انتظامی کا شکار ہو جاتی ہیں، جو متعدد دفعہ ہوتا ہے، یا جب بھی صدر اور وزیر اعظم کے درمیان کشمکش ہوتی ہے، خصوصاً 90 کی دہائی میں، تب تمام راستے فوج کے جنرل ہیڈ کوارٹرز کی طرف جاتے ہیں۔ آرمی چیف سے امید کی جاتی ہے کہ وہ وزیر اعظم پہ دباؤ ڈالے کہ حکومت اچھی طرح اور بغیر کرپشن، بغیر اقربا پروری اور بغیر گاہے بگاہے مجرموں حرکتوں کے چلے۔ انہیں صدر اور وزیر اعظم کے درمیان جھگڑوں میں کھینچا جاتا ہے۔ اکتوبر 1999 میں ملک تیزی سے معاشی اور سیاسی تباہی کی طرف جا رہا تھا۔ میں ان مشکل حالات میں وزیر اعظم کو سہارا دینے کے ساتھ ساتھ انہیں بہتر طریقے سے کام کرنے میں مدد کر رہا تھا۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ انہوں نے میری ان نیک خواہشات کو
مشتبہ نظروں سے دیکھا، حالانکہ ان کی نشو و نما شہر میں ہوئی تھی، لیکن مزاج جاگیردارانہ تھا۔ ان کی نظر میں اختلاف رائے اور غیر وفاداری میں کوئی فرق نہیں تھا۔ میری وفاداری کے بارے میں ان کی غلط فہمی اور ساتھ ہی ساتھ اس شک نے کہ میں ان کی حکومت کا تختہ الٹنے کا منصوبہ بنا رہا ہوں، انہیں خوف میں مبتلا کر رکھا تھا۔ نواز شریف نے جو کیا اور کیوں کیا، اس کے بارے میں 3 آراء ہیں۔ امکان نمبر 1، 3 سال کی عام مدت کی بجائے نواز شریف نے مجھے صرف 1 سال کے لیے آرمی چیف رکھنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ 1 سال کے بعد مجھے جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا چیئرمین بنا کر ایک طرف کر دیا جاتا اور ایک کٹ پتلی جنرل لیفٹیننٹ جنرل ضیاء الدین کی طرح کو ترقی دے دی جاتی تاکہ وہ 2002 کے الیکشن میں نتیجہ خیز کردار ادا کرے۔ امکان نمبر 2، جیسا کہ میں نے کہا کہ شاید نواز شریف یہ امید کر رہے تھے کہ میرا خاندان چونکہ بھارت سے تقسیم کے وقت نقل مکانی کر کے آیا تھا تو میں ان کی بات زیادہ سنوں گا۔ جب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے مجھ سے چھٹکارا پانے کا سوچ لیا۔ شاید انہوں نے سوچا کہ میرے خلاف کارروائی فوج پہ ان کی برتری قائم کر دے گی اور اس کے علاوہ بھارتیوں اور امریکیوں کو بھی خوش کر دے گی۔ امکان نمبر 3 اور آخری یہ ہے کہ انہیں خوف تھا کہ میں ان کی حکومت کا تختہ الٹ دوں گا۔ ان کے ساتھیوں نے بشمول لیفٹیننٹ جنرل ضیاء الدین ان کے اس خوف اور ڈر کو مزید بڑھایا ہوگا۔ اگر یہ بات تھی تو ان کے خیال میں وہ میرے وار سے پہلے اپنا وار کر رہے تھے۔ جو بھی وجہ ہو، نواز شریف نے سیاسی خودکشی کا ارتکاب کیا۔ میں نے اس بارے میں بہت سوچا اور یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اگرچہ نواز شریف کے لیے پہاڑ کی چوٹی سے کودنے کی کئی وجوہات تھیں، لیکن ان کی یہ خواہش کہ اگلے الیکشن کے وقت ایک نافرما بردار آرمی چیف ان کے ساتھ ہو غالباً سب سے بڑی وجہ تھی۔ ہمارے پارلیمنٹ کا ایوان زیریں یعنی قومی اسمبلی 15ویں ترمیم کو، جس کا ایک اہم عنصر شریعت پہ مبنی تھا، پہلے ہی منظور کر چکی تھی۔ اس کا اطلاق ہوتے ہی وہ اتنے ہی بااختیار ہو جاتے جتنا قرون وسطیٰ کے بادشاہ۔ پاکستان کے پہلے آئین سے تیسرے آئین تک پاکستان نے ہمیشہ اپنے آپ کو اسلامی جمہوریہ کہا ہے، لیکن ہم نے حکومت اور مذہبی امور کو الگ الگ رکھا ہے۔ اس بل کے بعد مذہبی قوانین کو لاگو کرنے کا اختیار وزیر اعظم کے ہاتھوں میں چلا جاتا ہے۔ صرف ایوان بالا یعنی سینٹ کی منظوری کا انتظار تھا۔ نواز شریف 2000 کے سینٹ کے الیکشن منتظر تھے، جس کے بعد ہمارے آئینی طریقہ کار کی وجہ سے انہیں سینٹ میں 2/3 اکثریت حاصل ہو جاتی۔ سینٹ میں ہمارے چاروں صوبوں کی نمائندگی ہے اور ممبران اپنے اپنے صوبوں کی اسمبلیوں سے اپنی اپنی پارٹی کی نشستوں کے تناسب کے لحاظ سے منتخب ہو کر سینٹ میں آتے ہیں۔ چونکہ نواز شریف کی پارٹی کو مجموعی طور پہ چاروں صوبائی اسمبلیوں میں سب سے زیادہ نشستیں حاصل تھیں، سینٹ کے الیکشن کا نتیجہ پہلے سے معلوم تھا۔ اس عمل کے پورا ہونے کے بعد سینٹ اس بل کو توثیق کر دیتا۔ نواز شریف نے 14ویں ترمیم کے ذریعے پہلے ہی اپنی پارلیمنٹری پارٹی میں بحث اور اعتراض کرنے کا راستہ بند کر دیا تھا اور صدر کی چند خصوصی حالات کو قومی اسمبلی کو تحلیل کرنے کے اختیار کو بھی ختم کر دیا تھا۔ اب ان کے لیے صرف خلیفہ بننے کی کمی تھی، جس کے بعد وہ ایک بااثر غیر فوجی ڈکٹیٹر بن جاتے۔ لیفٹیننٹ جنرل ضیاء الدین نے غالباً اس چیز کو محسوس کیا کہ نواز شریف کیا سوچ رہے ہیں اور بڑی ہوشیاری سے انہیں یہ باور کرایا کہ میری جگہ وہ سب سے زیادہ موزوں آدمی ہے، کیونکہ وہ ایک وفادار کشمیری ہیں۔ انہوں نے کارگل کا معاملہ بھی وزیر اعظم کو ڈرانے اور یہ یقین دلانے کے لیے استعمال کیا کہ میں ان کی حکومت کا تختہ الٹ دوں گا۔ ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز انٹیلی جنس کی حیثیت سے ان کی بات میں بہت وزن تھا۔ نواز شریف کے وار کے خلاف فوج کا رد عمل وزیر اعظم کی طرف صرف ایک اور تحقیر کا ہی جواب نہیں تھا، بلکہ پاکستان کی معاشی، معاشرتی اور سیاسی بدحالی کا بھی اس میں عمل تھا۔ ہم ایک ناکام ملک، ایک نادہندہ ملک، حتیٰ کہ ایک دہشت گرد ملک قرار دیے جانے کے دہانے پر تھے۔ معاشی ترقی تقریباً رک گئی تھی۔ مرکزی بینک میں صرف 10 روز کی درآمد کے لیے زر مبادلہ تھا اور وہ تقریباً دیوالیہ تھا۔ لگ بھگ 11 ارب ڈالر کے ڈپازٹ بغیر کسی حساب کتاب کے غائب ہو جانے کے بعد نواز شریف نے عام لوگوں کے زر مبادلہ کے اکاؤنٹ منجمد کر دیے تھے۔ تقریباً 1000 ارب روپے سے زائد یعنی 20 ارب ڈالر 11 سال کے عرصے میں ترقیاتی کاموں پہ خرچ کیے، لیکن ان کے عوض سوائے 370 کلومیٹر لمبی موٹر وے کے اور کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ فرقہ وارانہ دہشت گردی بڑھ رہی تھی، جس میں شیعہ اور سنی دونوں مارے جا رہے تھے۔ عدالتیں مقدموں سے بھری پڑی تھیں، ہر طرف لاقانونیت تھی اور پولیس مایوسی اور بددلی کا شکار تھی۔ عوام بھی حوصلہ ہار چکے تھے اور ملک کے مستقبل کے بارے میں نا امیدی کا اظہار کرنے لگے تھے۔ وہ پاکستانی کی حیثیت سے فخر اور عزت بھی محسوس کرنا چھوڑ چکے تھے۔ انہیں تبدیلی کی شدید خواہش تھی۔ 15ویں آئینی ترمیم کے ساتھ نواز شریف امیر المومنین بننا چاہتے تھے تاکہ ان کے پاس مذہبی اور حکومتی امرانہ اختیارات آ جائیں۔ فوج کے تمام درجوں میں ملک کے ساتھ وفاداری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ نچلے درجوں کے افراد اپنے کمانڈروں کے احکامات بغیر حجت و سوال کے بجا لاتے ہیں۔ اعلیٰ کمان کے سطح پہ ملک کی حفاظت ایک مشترکہ مقصد کے ساتھ احساس وفاداری ہوتا ہے۔ اعلیٰ کمانڈروں کو یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ آیا ان کی وفاداری ایک لڑکھڑاتی ہوئی وزیر اعظم کے ساتھ زیادہ مضبوط ہے یا حب الوطنی، اپنے ملک اور اس کے عوام کے ساتھ محبت اور اپنے چیف کے ساتھ وفاداری زیادہ تھی۔ مجھے خوشی ہے کہ فیصلے کی گھڑی میں انہوں نے پاکستان کے ساتھ وفاداری کا اعلیٰ اور مستحسن قدم اٹھایا اور وہی کیا جو قوم ان سے چاہتی تھی۔ مجھے اپنی فوج اور پاکستانی عوام کے از خود اور رضاکارانہ تعاون پہ فخر ہے، جس میں انہوں نے ملک کو سالمیت اور خوشحالی کی طرف گامزن کرنے کے لیے مجھ پہ اعتماد کیا۔ اچھا جی، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔